بچیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس قرآن عظیم کے واسطے سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، اس کو ہمارے لیے قائد روشن اور ہدایت بنا دے۔ اے رب، ہم اس میں سے جو بھول گئے ہوں ہمیں یاد کروا دے، اور جو ہم نہیں جانتے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم عطا فرما۔ دن اور رات کے تمام اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، اس قرآن کو ہمارے لیے دلیل، گواہی اور حجت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ ہم نے پڑھا تھا کہاں تک؟ سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی؟ اچھا، ہم نے پڑھا تھا دیوالیہ اور گھاٹا جو پانے والے لوگ ہیں، جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس کون سا سرمایہ ہے ایک انسان کے پاس، اور وہ کس طرح سے گھاٹے میں چلا جاتا ہے، اور ہم اس کو کہاں لگا رہے ہیں کہ وہ کون سا کاروبار کریں کہ وہ سارے کا سارا ہمیں نفع دے، اور کون سا کاروبار ہم نہ کریں کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں، خسارہ ہو جائے، اور وہ ساری زندگی کا سرمایہ ہمارا ڈوب جائے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انسانی زندگی کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ اس کی صحت ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا عقل ہے، اس کا شعور ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس سہولیات ہیں، اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ اب ان تمام صلاحیتوں کو اور ان تمام نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اپنی من چاہی، اپنی من پسند زندگی حاصل کرنے میں نہ لگا دینا۔ اگر تو یہ لگا دیا تو پھر خسران مقدر بن ہی گیا۔ اور اگر ہم نے یہ سارا سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی 20 30 40 50 60 70 سال کی زندگی میں دیا ہے، تو پھر ایسا ہے کہ پھر ہمیں اس کا بھگتنا پڑے گا، جو بھی ہم اس کو جہاں بھی لگائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے لفظ پڑھا تھا لہم من فوقہم ظلل فی النار من النار ومن تحتہم ظلل۔ یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلل کہتے ہیں چھتری کو، ڈھانک لینے والی ایک چیز کو، اوپر سے کور کر دینے والی چیز کو، پردے کو۔ اور یہ خاسرین کا انجام ہے جن کا دیوالیہ تو ہو ہی چکا، اب آگ ان کا بچھونا ہے، آگ ہی ان کا اوڑھنا ہے، آگ ہی ان کا بستر ہے، کیونکہ نیچے سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں اور اوپر سے تحتہم اور فوقہم۔ اور ہر جو ہے تہ بتہ ان کی ہر کروٹ پر آگ ہی آگ ہے۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ بہت دل سوزی سے اور بہت ہمدردی سے اور بہت پیار سے ہم کو سمجھائے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، اور یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچ جاؤ، برخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو میری بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی طرف پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ طاغوت کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، طاغوت جو ہے وہ طغی لفظ سے نکلا ہے، اور طغی کا مطلب ہے سرکشی۔ اور ہمارے اردو زبان میں ایک چیز ہم پڑھتے ہیں اکثر، جب دریا جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اس کے دریا میں طغیانی آ گئی۔ یہ طغیانی اسی طغی سے نکلا ہے، یعنی کہ دریا کا سرکش ہو کر اپنے کناروں سے باہر نکل جانا، یعنی دریا کا سرکش ہو کر طغیانی میں آ کر اپنی حدود کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح جب ایک انسان اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو اور اللہ کی بندگی کی حد میں رہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوق ہے۔ لیکن جس دن اللہ کی بندگی کی حد سے انسان باہر نکل جائے، سرکشی کرنے لگے، اپنی من مانی زندگی کرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے وہ اب طاغوت ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنی حدود سے باہر نکلا جاتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہے۔ اب یا وہ کسی کو اپنا مطاع بنا لے گا، یا خود کسی کا حاکم بن جائے گا، یا مطیع بن جائے گا، جو کچھ بھی ہو وہ بن جائے، لیکن اس وقت جب طاغوت وہ بن گیا تو اللہ کی بندگی میں نہیں ہے۔
अल्लाह ताला हमें ताऊत की बंदगी से बचाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चस्पा होकर रहा? क्या तुम उसे बचा सकते हो जो आग में गिर चुका है? अलबत्ता जो लोग अपने रब के डर कर रहे, उनके लिए बुलंद इमारतें हैं मंजिल ब मंजिल बनी हुई, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता। बेशक क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसको सोतों और चश्मों और दरियाओं की शक्ल में जमीन के अंदर जारी किया, फिर उस पानी के जरिए से तरह तरह की खेतियां निकालता है जिसकी किस्में मुख्तलिफ हैं। फिर वो खेती पक कर सूख जाती है, फिर तुम देखते हो कि जर्द पड़ गई, आखिरकार अल्लाह ने उसको भुस बना देता है। दर हकीकत इसमें एक सबक है अकल रखने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने बहुत दफा कुरान के अंदर खेती की और फिर उसकी बहार की और फिर उसके पक जाने की और फिर उसके जर्द होने की मिसाल हमें दी है, और यही इंसानी जिंदगी है। ये हम जाके पढ़ेंगे सूरह हदीद में भी और सूरह तकासुर में भी। आगे है कि अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा हो, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई सबक ना लिया हो? तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा सख्त हो गए हैं और वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। शरह सदर यहाँ पे अफमन शरह अल्लाह सदरहु, सदर सीने को कहते हैं और शरह खुलने को कहते हैं। शरह सदर का जो मतलब है लफ्ज़ी वो मैं आपको बताती हूँ। खोलना और इसको फैला देना और इसको वसी कर देना। वसअत कल्ब, दिल का खुल जाना। दिल का एक तो दिल खुला होता है, जो ज़ाहिर बात है वो खुला है तो धड़क रहा है। जिस दिन बंद हो गया तो उस दिन तो मौत वाक़ई हो जाएगी। लेकिन जिस दिन अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह की बताई हुई चीज़ों को, अल्लाह की दी हुई हदायत को इंसान समझना शुरू कर देता है, उस दिन कहा जाता है कि इसको शरह सदर अल्लाह की तरफ से मिल गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत फरमाई तो हमने शरह सदर का मतलब पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नूर ईमान इंसान के कल्ब में दाखिल हो जाता है तो उसका कल्ब वसी हो जाता है, और इस ये ऐसे पता चलता है कि अहकाम इलाहिया को समझना, उन पर अमल करना और उनको पढ़ना आसान हो जाता है। फिर हमने पूछा कि इसकी अलामात क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी अलामत ये है कि हमेशा रहने वाले घर यानी आखिरत की तरफ राग़िब हो जाना और माइल हो जाना, और धोखे के घर यानी दुनिया की लज़्ज़ात और दुनिया की ज़ीनत से दूर हो जाना और मौत के आने से पहले उसकी तैयारी में लग जाना शरह सदर कहलाता है। अब जो है अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हमरंग है और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। इसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर इनके जिस्म और इनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये अल्लाह की हदायत है जिससे वो राह रास्त पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही हदायत ना दे उसके लिए फिर कोई हादी नहीं है। हादी एक बहुत प्यारा लफ्ज़ है, और हादी हमें मिलता है हिजरत मदीना की तरफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ चले जा रहे होते हैं, तो रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है थोड़े उम्र में ज़्यादा भी लगते हैं और बूढ़े भी लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकाबले में कम उम्र थे। अब सरा का सफ़र है, ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ जहाज़ तो है नहीं, तो लोग सराई सफ़र ही करते हैं। अब रास्ते में लोग आने जाने वाले बहुत मिलते हैं। जब भी कोई ऐसा शख्स मिलता जो उन दोनों को नहीं जानता होता, तो पूछता कि आप दोनों कौन हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपना तारुफ करवाते और साथ बताते कि ये मेरे हादी हैं। इतना प्यारा वो लफ्ज़ ये बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हादी का दो मतलब वहाँ पे लिए गए सरा के सफ़र में, जो तफसीरें कहती हैं। एक ये कि ये मेरा हादी है आखिरत में, आखिरत तक मुझे रास्ता दिखाने वाला, और एक हादी ये कि सरा में भी रास्ता बताने के लिए खास अफराद होते हैं जिन्होंने सरा के रास्तों को पढ़ा होता है, जाना होता है। तो ये हादी हमें वहाँ मिलता है। तो अल्लाह यहाँ पे अपने आप को हादी बता रहे हैं कि फिर जैसे अल्लाह हदायत ना दे उसके लिए कोई हदायत नहीं है। हादी हदायत से निकला है। मेरी दोस्तों यहाँ पे दो हमें चीजें बताई गई, अगर आप जरा सा रुकें ध्यान करें आयत नंबर 23 में क्या, जिन लोगों पर कुरान पढ़ा जाता है और इसके मज़ामीन बार बार दोहराए जाते हैं। हमने पढ़ा ये कुरान के मज़ामीन को बार बार दोहराया गया है। जो तो अक्ल और शऊर रखने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ताला बार बार तंबीहात दे रहा है और वो लेते भी हैं तंबीहात, और जो लोग नहीं लेने वाले तंबीहात तो ज़ाहिर बात है वो कहते हैं कि बार बार इन मज़ामीन को दोहराने की जरूरत क्या थी, एक दफा हमें बता दिया जाता। अब इसको सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे कब खड़े हो जाते हैं? जिस्म के ये जो बाल हैं, ये हम कहते हैं ना हमारे सर्दी से रोंगटे खड़े हो गए, कब कब खड़े होते हैं? एक तो सर्दी से खड़े हो जाते हैं ना, जब शदीद हमें सर्दी लगती है, डर से, खौफ से, और जब दिल एकदम से तेज धड़कना शुरू कर देता है ना खौफ से एकदम से, तब भी ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
اب اس کا مطلب ہے قرآن میں کوئی بات تو ہے کہ جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کئی لوگوں کے تو نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے تو نہیں کھڑے ہوتے، نہیں ہوتے. وہ لوگ کن کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے کہ جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کی طرف سے ہدایت لیتے تھے، جو قرآن کو ایک سنجیدہ کتاب سمجھتے تھے، اور جن کے دلوں کو واقعی اللہ نے شرح صدر کیا تھا، جو پیچھے ہم نے پڑھا. ان لوگوں کے دلوں پر جب قرآن پڑھا جاتا، کیونکہ قرآن دل پر اثر کرنے والی کتاب ہے، تو پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن کے سارے بال کھڑے ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہ جس شخص کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بدن پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں. یعنی جو شخص قرآن کی تاثیر سے متاثر ہوا، قرآن ان کے دلوں میں گداز اور محبت پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کے سامنے عاجزی سے جھک جاتے ہیں. ان کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، ان کے جذبات میں ایک عجیب طرح سے بھونچال سا آ جاتا ہے. ان کے چہرے اور ان کے اعصاب بے تاثر اور بے کیف نہیں رہتے، ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی نہیں رہتی. وہ ایک مشین کی طرح نہیں ہوتے جو لوہے کے پرزے ہونے پر خاموش ہو جائیں، بلکہ قرآن کی نرمی اور اس کی تاثیر اور اس کی عظمت ان پر چھا جاتی ہے، اور ان کی گردنیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، اور ان کے کبر و غرور مر جاتے ہیں، اور پھر ہدایت کے حصول کی طلب ان کے اندر اور بڑھ جاتی، یعنی کہ دل صاف ہو کر اللہ کی محبت کے لیے جذب کرنے کے لیے اب بالکل تیار ہو چکا. ہم نے اکثر اپنی کلاسوں میں اور اپنی جگہوں پہ چیزوں پہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے کتنا بھی قرآن پڑھ لیا جائے لیکن ان کا چہرہ بے تاثر رہتا ہے. کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی لکیر، کوئی سلوٹ، کوئی پریشانی، کچھ نہیں نمایاں ہوتا. ایسے لگتا ہے ایک مشین کی طرح بس بیٹھے ہیں، بس سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو باقی میں سن کے دیکھ کے یا میں سوچ کے یہ سوچتی ہوں ان لوگوں کے بارے میں، ہو سکتا ہے کبھی ہمارے چہرے بھی اسی طرح ہوتے ہوں، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ کیا وہ پھر کیوں آ رہے ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں. یا تو یہ کہ قرآن ان کے اوپر اثر ہی نہیں کر رہا، تو اگر تو اثر نہیں کر رہا تو پھر یہ بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے کہ کیوں اثر نہیں کر رہا قرآن. قرآن تو اثر کرنے والی کتاب ہے، اسی لیے تو اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا ہے، اسی لیے تو یہ بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی، اس لیے تو اس کا کوئی نیا ایڈیشن نہیں آیا نا، وہی قرآن رکھا گیا جو آج سے 1500 سال پہلے ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تھا. تو واقعی میں یہ چیز سوچنے کی ہے، کیونکہ اگر یہ بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، تو اسی لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن حزن سے نازل ہوا ہے. اس لیے قرآن پڑھتے وقت اپنے اوپر حزن اگر آ نہیں رہا تو اس کو طاری کرو، اپنے چہرے کو سوچ والا بناؤ، اپنی آنکھوں کو بناؤ اس طرح سے مسکینی طاری کرنا چاہیے اپنے اوپر. اس لیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے اس کے اوپر بے خبری کے عالم میں گزر جائیں گے اور اس کی دہرائی پہ دہرائی کرتے رہیں گے. اب جیسا کہ رمضان اور ہمارے ہاں اب ریس لگ جانی گھر کے افراد میں کہ اس کو اتنی اور اتنی اور اتنی دفعہ ختم کیا جائے، اور یقین جانے 12 دفعہ ختم کیا جاتا ہے. میں تو سن کے حیران ہو گئی، پچھلے سال کی بات ہے کہ میں نے سنا کہ خاتون نے 45 بار قرآن ختم کر دیا. باپ رے، ہاں کیسے پڑھا ہوگا، کیا کیا ہوگا. اور یہ بات ہم سارا نے سنی ہے گھر والوں نے، کوئی سمجھ نہیں آئی. حالانکہ 3 دن میں تو کہا ہے کہ قرآن ختم کیا جائے، اس سے کم پہ نہیں. تو اس سے کم پہ تو شبینہ بھی نہیں ہوتا نا، جو رات کا ہمارے ہاں رواج وہ بھی ہے کہ کسی کو پوری رات جا کے تو قرآن پڑھ کے تو کسی مرنے والے کو دے دیا جائے. تو میں حیران ہوں کہ اب لگ جانی، اب 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ، پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہوگا. تو وہ حال کیا ہوگا، پھر ایک مشین چلنا شروع ہو جائے گی صبح سے شام تک، پھر اس کو مشین کو اس وقت سوئچ آف کیا جائے گا، افطاری کے وقت اس کو وہاں سے اٹھایا جائے گا، قرآن رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو کھلا پلا کے پھر بٹھا دیا جائے گا. ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. بتایا جاتا ہے نا کہ کسی بھی فیلڈ کی کتاب پڑھی جائے تو اس کو جب تک پوری طرح پڑھا نہ جائے، اس کے بارے میں غور اور فکر نہ کیا جائے. اب وہی بات ہے کہ کوئی بھی کسی فیلڈ کا جو اسپیشلسٹ، کل بھی بات ہو رہی تھی، وہ اگر کتاب صرف پڑھ کے تو بیٹھ جائے گا کرسی پہ تو کیا وہ کر سکے گا. اب یہاں پہ تو ریفائنریاں چل رہی ہیں اتنی بڑی بڑی، تو کیا کتابیں پڑھنے سے ریفائنری والے آپریٹ کر سکیں گے وہاں جن کے کام کرتے ہیں. کتنی لوگوں کی محنت لگتی ہے، کتنا لوگوں کو پھر اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، ریفریش کورس کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ ان مشینوں سے اور ان چیزوں سے واقف کار ہوتے ہیں. اور یہ پھر یہ کہ کون سی کتاب ہے جس کو ہم بے سمجھے بوجھے اتنی بار پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اثر اندازی ہی نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر کوئی عذاب کی آیتوں پہ ہم رک نہیں رہے، خوشخبری کی آیتوں پہ ہم خوش نہیں ہو رہے، جنت کی آیتوں پہ ہم اپنے آپ کو وہاں پہ تصور نہیں کر رہے، جہنم کی آگ کو ہم اپنے آپ کے جسم کے اوپر محسوس نہیں کر رہے. تو کیا پھر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں
کیا ہم چیز کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر کوئی حاضر نہیں جب جو اس طرح سے قرآن نہیں پڑھے گا۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا بدلہ جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے پہلے بہت سارے لوگ اس طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو زندگی ہی کی دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں ہے۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ برے انجام سے بچ جائیں۔ اللہ ایک مثال دیتے ہیں شخص کی جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں اور جو اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ اب یہاں پہ توحید کا ایک بہت بہت بڑا سبق اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ کیا یہ مثال ہم ساروں کو سمجھ آ رہی، کیونکہ مثال تو یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ کئی مثالیں قرآن کی مشکل ہیں جو ہمیں کھول کھول کے بھی نہیں سمجھ آتی، لیکن اب یہاں پہ ایک شخص کی مثال ہے کہ جس کی ملکیت میں بہت سارے کج خلق آقا شریک ہے، یعنی کہ وہ بہت سارے آقاؤں کو پوجتا ہے۔ اب یہاں پہ پتھر کے بت بھی بتائے نہیں جا رہے ہیں، یہاں پہ کچھ اور نہیں، یہاں پہ انسانی آقاؤں کی تصویر بتائی جا رہی ہے۔ اور دنیا میں انسان کے انسانی آقاؤں کے علاوہ اور بہت بہت سارے آقا ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے ہم نے آقا بنائے ہوئے۔ آقا وہ ہوتا ہے جو ہمیں اپنی طرف اس طرح مائل کر دے کہ ہم اللہ سے پھر دور ہو جائیں، اپنے بنانے والے سے دور ہو جائیں اور اس کو سوچ اور فکر سے بھی دور کر دیں۔ اب یہاں پہ یہ مثال دی جا رہی ہے۔ اب دنیا میں ہم نے کتنے آقا بنائے ہوئے، یہ ہم ساروں کو اپنے اپنے طور پر چیک کرنا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آقا انسان بھی ہو اور بت بھی ہوں اور پیر پرست ولی بھی ہوں، اور یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہم آقا کی صورت میں بنا لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی محبت میں اتنا زیادہ غلو کر لینا، اتنا زیادہ آگے نکل جانا۔ اولاد بھی ہو سکتی ہے آقا، مال بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص رشتہ دوست بھی ہو سکتا ہے جس کے کہنے پہ ہم زندگی گزارے، بے جان چیزیں بھی آقا ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ وہی مثال دی گئی ہے کہ بہت سارے کج خلق آقا شریک ہیں۔ اب اگر ایک شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، یعنی اسی کی بندگی میں، سورہ زمر پہلے ہمیں بتاتی خالص ہے ایک آقا میں، تو پھر کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ نہیں، ان دونوں کا حال ایک جیسا نہیں۔ جب انسان اللہ کی طرف پوری طرح مائل ہو جائے گا تو اللہ ان تمام جو اس کے باقی کے آقا ہیں ان سے انسان کو دور کر دے گا اور ان سے انسان کا دل پھیر دے گا۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب کو اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلایا؟ کہ ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں سے بہت سارا وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ وہ بدترین اعمال جو انہوں نے کیے ہیں انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، میں کیا اس کے بارے میں کہوں۔ میں کل کتنی دفعہ اس کو پڑھا اور سنایا گھر میں۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، انڈر لائن کر لیجیے اس کو کسی اور رنگ سے، اس کو نشان لگا لیجیے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب اپنا ذاتی قرآن پڑھیں گے تو یہ بتایا جائے گا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب بندے کو تو چھوڑ دیں، میں نے تو اپنے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ کیا اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے ساتھ میں اپنے لیے، آپ نے بھی لکھا ہوگا سب نے یہ پہلے سے بھی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی کہ انسان کو اور کیا چاہیے، کہاں جائے گا، کس کے پاس جائے گا، اور کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی رستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں۔ ابھی ہم اس اگلی صفحے پہ اس کا جواب بھی پڑھنے والے ہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سوالیہ نشان دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے، رسول اللہ کے پہلے مخاطبین۔ اللہ جس کو گمراہی میں ڈال دے پھر اس کو کوئی رستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے؟ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔
اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب، کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ ان سے کہہ دو یہ ساری باتیں جو درمیان میں ہوئی ہیں ان کو بتا کے تم ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہم کیوں پڑھتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، بہترین وکیل ہے؟ ہم یہی پڑھتے ہیں، یہی ہمیں بتایا گیا۔ یہ سارے جو بیچ میں آئے ہیں اور بہت سارے اور بھی سوال اور بھی جواب ہم درمیان میں لگا دیں، اور دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اگر اٹھ کے نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ اس کو یاد کر لیتے ہیں، علیہ صلی اللہ کافی نبدو، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ بہت کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنے کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کو عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتابیں برحق تم پر نازل کی ہے۔ اب جو راستہ سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ واپس موت کا فیصلہ نافذ کر، اور پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس کو روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے۔ حاشیہ 61 پڑھتے ہیں۔ اس ارشاد سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ موت اور زندگی کس طرح اس کے دست قدرت میں ہے۔ کوئی شخص بھی یہ ضمانت نہیں رکھتا کہ رات کو جب وہ سویا ہے تو صبح لازمن زندہ ہی اٹھے گا۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ایک گھڑی بھر میں اس پر کیا آفت آنے والی ہے، اور دوسرا لمحہ اس پر زندگی کا لمحہ ہے یا موت کا لمحہ ہے۔ ہر وقت سوتے میں یا جاگنے میں، گھر بیٹھے یا کہیں چلتے پھرتے، آدمی کے جسم کے اندر کوئی اندرونی خرابی یا باہر سے کوئی نامعلوم آفت یک وہ شکل اختیار کر لیتی ہے جو اس کے لیے پیام موت ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح جو انسان اللہ کے ہاتھ میں بے بس ہے وہ کتنا نادان ہے، کتنا سخت کہ اگر اسی خدا سے غافل یا منحرف ہو۔ یہ ہے ہمارے لیے وہ سوال، کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا لیا؟ میری دوستوں ہم نے اس سورت کے پہلے پڑھا تھا، جب ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا کہ یہ جو سورت ہے یہ توحید کے لیے اور عقیدے کے لیے بہترین سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے خالص کیا ہے، اور اس میں عبادات کو خالص کرنے کی طرف زیادہ زور ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ کیا سوالیہ انداز میں بات ہم سے کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع بنا لیا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ آپ نے یقیناً اس پہ نشان لگایا ہوگا، فاطر السماوات والارض عالم الغیب وشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ آیت بہت عظیم ہے اور یہاں سے ہے، کل تو ہم چھوڑ دیں اللہم فاطر السماوات، بہت عظیم آیت ہے، کہتے ہیں اس کو یاد کرنا چاہیے اور دعا کے وقت اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ توحید پہ بہترین گواہی ہے ہماری طرف سے۔ اور اس میں جو لفظ عالم الغیب آتا ہے، اگر یہی انسان اسی پہ بس ایک یقین کر لے تو بس سارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو، اتنی ہی اور، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے جو کچھ آئے گا وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہ چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی نعمت اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے یہ علم کی بنا پر دیا گیا ہے، انہیں بلکہ یہ آزمائش نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کی کسی کام نہ آیا، اور جو اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہیں عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، اور یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
بہت خوبصورت قرآن کی آیت، بہت خوبصورت قرآن کی آیت، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہے کہ یہ آیت جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 53، آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت پیارے انداز سے مخاطب کیا ہے، کیا کل یا عبادی الذین اسرفوا، اے لوگوں جنہوں نے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بات یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اس کے لیے سارے دنیاوی آسرے ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی طور پہ اپنی عقل کو دور دور تک دوڑا کے واپس آ چکا ہوتا ہے تھک کے، تب پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ اب آخری میرا سہارا اور میرا توکل اللہ ہے، تب اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ مایوس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تب بھی اس کی پکار سنتا ہے، اور یہ کبھی گلہ نہیں کرتا کہ اتنا عرصہ پہلے تو تم نے مجھے نہیں بلایا، پہلے تو تم دنیاوی آسرے ڈھونڈتے رہو، پہلے تو تم دوسروں پہ توکل کرتے رہو، پہلے تو تم اور چیزوں کو بلاتے رہو، اب تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اللہ فوراً اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب سارے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ کھولے رکھتا ہے، اور جب گناہوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے، اس لیے ہمیں پلٹ کے آنا چاہیے، وہ تو غفور الرحیم ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تم کو مدد نہیں مل سکے گی، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر، تقصیر کہتے ہیں غلطی کو، جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں ہوتا۔ ہم نے پرسوں کچھ دن پہلے پڑھا ہے نا کہ جب کسی کو کہا جائے کہ آپ یہ کر لیں تو کہیں کہ مجھے ابھی ہدایت نہیں ملی ہے، تو یہ وہی بات آ گئی، کاش مجھے ہدایت اللہ نے بخشی ہوتی پردے کے بارے میں تو میں بھی متقیوں میں شامل ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا، آج جب جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا، اس کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، اور ان کو کوئی غضب نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا ہے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے جو گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ قرآن کی وہی مشہور زمانہ آیت آ گئی ہے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ اس طرف توجہ دلا کے اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست پہ لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک ہے اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو کھول کے بتا دیا کہ جس اللہ کی تم قدر نہیں کرتے ہو، آؤ ذرا اس کا حال بتایا جائے، کیا قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اللہ نے ایک پہلی دفعہ یہاں پہ شاید یا اس سے پہلے بھی اس جملے کے بعد وما قدر اللہ کا قدر ہی کے بعد اتنا سخت جملہ نہیں بتایا جس میں اس نے اپنی پوری شخصیت، اپنی پوری قدرت، اپنی پوری ہستی کا نمونہ رکھ دیا۔ کون ہے اللہ؟ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ایسے لگتا ہے کوئی پیپر، کوئی کپڑا ٹائپ کوئی چیز چھوٹی سی منی سی لپٹی ہوئی ہوگی، اور پاک اور بالا تر۔ اللہ کیا ہے؟ عقائد دوستو یہاں پہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر کیا بات ہوگی؟ کیا یہ کیفیت سوچی جا سکتی ہے؟ ذرا سا چلو سوچ لیتے ہیں، ذرا سا سوچ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس بعد میں زندگی ہے نہیں ہے، وسائل ہے نہیں ہے۔ آئیے سوچتے ہیں، انسانی دماغ کے لیے ہے تو ممکن نہیں، لیکن چلیں آسمان کی وسعتیں سوچ لیتے ہیں، سات آسمان سوچ لیتے ہیں، آسمان کہاں سے کہاں تک ہے، آسمانوں کے اوپر کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے،
اس کے بعد خدا معلوم اور کون کون سے عالم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی گیلیکسی، کتنے ستارے، کتنی چیزیں جو انسان ابھی اس کے سامنے آ ہی نہیں سکی، وہ ساری کی ساری، اور ان ساروں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لے گا، ان ساری چیزوں کو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ زمین ایک نقطے کی مانند ہے، ان ساری چیزوں کے بعد زمین ایک نقطے کی سی لگتی ہے۔ کرسی کا جب ذکر کرتے کرسی السماوات ہے، تو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ پوری زمین ایک پلیٹ بن جائے اور اس کے درمیان ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہو، تو زمین کی وہ حیثیت ہے اور اللہ کی کرسی اس طرح کی ہے۔ اب ساری یہ چیزیں اور ان کے بیچ کا فاصلہ، اب سورج کتنا دور ہے انسان سے، کتنے نوری سال کے فاصلے پہ ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ کتنے ارب سال کے، میں نہیں جانتی۔ اس کے بعد زمین، ساری زمینیں، ساتوں زمین اور وہ مٹھی میں اللہ لے لے، سارے سمندر اللہ مٹھی میں لے لے، سمندر کتنے بڑے ہیں، سارے پہاڑ اللہ مٹھی میں لے لے، زمین کی ساری چیزیں، ہم جو ہمارے جیسے، ہم تو چلو کیڑے مکوڑے ہی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے اللہ اپنی مٹھی میں لے لے، پوری زمین کی ہر چیز جو اس کے اوپر عمارتیں ہیں، یا اس کے اندر جو چیزیں ہیں، یا اس کے اندر اتنے خزانے ہیں، یا یہ عظیم الشان پہاڑ ہے، یا یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، انسانی عقل سوچ سکتی ہے؟ گہرائیاں ہیں سمندروں کی، وسعتیں ہیں زمین کی، آسمانوں کی، مشرق و مغرب کی، خدا معلوم کیا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین انسان نہیں سوچ سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث، نیچے آ جاؤ بچے، 76 حاشیے کا آخری لائن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ میں یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور پھر فرمائے گا، میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت گر نہ پڑے۔ رسول اللہ کو تو پتہ تھا نا، ان کو تو اس چیز کا آگاہی تھی کہ اللہ کی کیا عظمت ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی قدر ہی نہیں ہوئی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ میری دوستو، اللہ کی واقعی ہمیں قدر نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کی قدر ہوتی تو ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ، جو حقیر سی سوچیں، چیزیں، تخریب کاریاں، سازشیں، مکر، فریب، تدبیر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ کیوں نہیں پتہ اللہ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے جاننے کی قدر ہی نہیں کر سکے، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے۔ انسانی فکر عاجز ہے یہ تصور بھی کرنے سے کہ اللہ کتنا بلند ہے۔ تو کیوں نہ بندہ اپنے آپ کو سیکریفائز کر لے، کیوں نہ بندہ اپنے آپ کو ہتھیار ڈال دے، کیوں نہ بندہ سجدوں سے ہی نہ اٹھے، کیوں نہ بندہ یہ کہہ دے اللہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میں تو ایک قدم آپ کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتا، میں ایک گھونٹ پانی کا آپ کے بغیر پی نہیں سکتا، میں ایک نوالہ آپ کے بغیر نہیں کھا سکتا، میں ایک رات آپ کے بغیر نیند نہ آئے تو میں سو نہیں سکتا، آپ مجھے جگائیں تو میں جاگ نہیں سکتا، اے اللہ آپ مجھے چیزیں نہ دیں تو میں لے نہیں کہیں سے سکتا، میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ انسان نہیں سوچ سکتا میری بہنوں، ہم تھک کے واپس آ جائیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سارا تعارف کروانے کے بعد پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لے کرتے، جو اتنا زبردست ہے، اس کے سامنے یہ شرک اور یہ چیزیں ہم لے کے جائیں گے، ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زبردست ہستی کی موجودگی میں بھی ہم یہاں وہاں سے مدد مانگنے والے، ہم یہاں وہاں جا کے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہم یہاں وہاں سے آسرے لے رہے ہیں، ہم یہاں وہاں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں سوائے اس کے جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، پھر یک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال لا کر سامنے رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہوں کو حاضر کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا پوری کہانی بتائی جا رہی ہے۔ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں؟ یعنی حیران ہوں گے جہنم کے لوگ
کہ کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ تم اتنی بری جگہ پہ آنے کے لیے تیار ہو گئے اور ایسے اعمال کرتے رہے کہ تمہیں جہنم میں آنا پڑتا؟ کیا تمہارے پاس نہیں کوئی آیا تھا کہ جس کو رب کی آیات سنائی جاتی اور تم کو ڈرایا جاتا کہ ایک وقت تم کو یہ دن بھی دیکھنا ہوگا، یعنی جہنم سے تمہیں ڈرایا نہیں گیا؟ وہ جواب دیں گے یہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جائے جہنم کے دروازوں سے، یہاں پہ اب تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ دوسرا گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں جب وہ پہنچیں گے تو ان کے جنت کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ استقبال کی تیاریاں جب پوری ہوتی ہیں، جب ہمارے گھر میں آتا ہے کوئی تو ہم اس کو دروازے پہ ایک سیکنڈ انتظار نہیں کروانا چاہتے نا، کوئی عزت ایسی کوئی ہستی آتی جو ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں نہیں دروازہ کھول کے رکھو، خوشبویات کے پہلے سے اہتمام کر لیے جائیں، بخور لگا دو گھر کے اندر اور سارا صاف ہو، نیٹ اینڈ کلین ہو، ہر چیز ایک دم بہترین صورت میں ہو۔ تو یہ ہے جنت کا وہ حال، اللہ اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے اور اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے تم، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ کیا سنا ہم نے؟ عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بہترین جزا ہے ایمان لانے والوں کے لیے، بہترین جزا ہے جنہوں نے ایک دفعہ ایمان لا کے پھر سکون سے بیٹھ کے، بہترین جزا ہے گھروں کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے، بہترین جزا ہے سونے والوں کے لیے، بہترین جزا ہے مسلمانوں کے لیے نہیں، بہترین جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد ہلکا بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ پورے اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، شاندار استقبال ہونا، یہ عزت کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد پوری کی پوری حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، ساری تعریف اللہ کے لیے، دنیا میں ہر چیز جہاں ہے وہاں رہے، اللہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ یہ ہے فرشتوں کا ایک نظارہ جو عرش کے گرد حلقہ بنائے کھڑے ہیں۔ اب میرے خیال سے اگلی سے اگلی صورت میں ہم فرشتوں کے حلقے کا بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہے۔ ایک وضاحت چھوٹی سی آپ کے لیے کرنی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کسی بہن نے پوچھا ہے قضا نماز کے مسائل اور ہدایت، ہم نے ان کو مفتی صاحب کی جواب بھیجا ہے لیکن شاید تسلی نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، میرے دوستوں میرے پاس بھی اتنا علم نہیں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل کھول کے بتاؤں، لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں آسان فقہ۔ ہم نے اس بک کی تصویر آپ کے سامنے گروپ میں بھیج دی ہے اور اس کو لکھنے والے ہیں محمد یوسف اصلاحی صاحب۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ چھوٹے چھوٹے مسائل وہ تمام لکھے ہیں جو انسانی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کا پیج جو ہے 365 اس کو ضرور پڑھ لیجئے اور اس پہ دیکھ لیجئے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھتی ہوں، آپ تھوڑے متوجہ ہو جائیے۔ کسی مجبوری اور معذوری کے بغیر بلا وجہ نماز قضا کرنا انتہائی گناہ ہے، اس جس کے لیے حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ اگر غفلت اور بے شعوری میں کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہو تو سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے اللہ سے اصلاح حال کا پختہ عہد کرنا چاہیے۔ اگر کسی واقعی عذر اور مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا پڑھنے میں خواہ مخواہ ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو قضا پڑھ لینی چاہیے۔ بلاخر تاخیر کرنا گناہ ہے۔ پھر زندگی کا کیا اعتبار بھی ہو سکتا ہے کہ موقع نہ ملے اور آدمی اس حال میں اللہ کے پاس پہنچے کہ اس کے سر پر یہ گناہ ہو، اس لیے موقع ملنے کے باوجود تاخیر، جس نے تاخیر کی اور قضا نماز نہ پڑھ سکا اس کے لیے بہرحال گناہ ہے۔ اگر کسی وقت، یہ بہت سارے لوگوں کی اگر نماز قضا ہو جائے، اچھا قضا نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے علاوہ مکروہات یا ممنوعات کے، جب بھی مکروہ وقت ہو اس میں۔ اگر کئی وقت کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کی قضا میں دیر نہ کی جائے بلکہ جہاں تک ہو سکے ساری قضا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ہی وقت میں ساری قضا نمازیں پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ عصر کی قضا عصر کے وقت ہی پڑھی جائے اور ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھی جائے، بلکہ جب بھی موقع ملے اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ کسی غفلت شار نے عرصے دراز تک نمازیں نہیں پڑھی، اسی طرح اس نے مہینے اور سال بے حسی اور بے عملی میں گزار دیے، پھر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق بھی بخش دی، تو اس پر ان ساری نمازوں کی قضا واجب ہے جو توبہ کرنے سے پہلے قضا ہوئی تھی۔ توبہ کرنے سے نماز نہ پڑھنے کے گناہ تو امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے، لیکن جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، ان کی قضا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کی مہینوں اور سالوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا شدہ نمازوں کا اندازہ کر کے قضا نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اس صورت میں قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس وقت کی قضا نماز پڑھنا چاہے اس وقت کا نام لے کر کہے کہ اس وقت کی سب سے پہلی نماز یا اس وقت کی سب سے آخری نماز
पढ़ता हूँ। मसलन कज़ा शुदा नमाज़ों में फजर की नमाज़ पढ़ना चाहे तो ये कहे कि मैं फजर की सबसे पहली नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर अगले दिन जब पढ़े तो कहे कि मैं उसके बाद की नमाज़ पढ़ता हूँ। अल्लाह हिसाब लगाने में बहुत सरीउल हिसाब है, उसको हमें दिन और तारीख नहीं बताना पड़ेगी। यहाँ तक कि वो पढ़ता रहे और पूरी जो नमाज़ें हैं, अंदाज़न उसको अब याद तो नहीं कि कितनी छोड़ी थी, तो वो कज़ा उसकी पूरी हो जाए। मेरी दोस्तों, वितर की नमाज इसके अंदर वाजिब है, पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े तो नहीं है। सुन्नन की इसके अंदर रात रात को भी हमने सुना मुफ्ती साहब का फतवा कि सुन्नन की कज़ा नहीं होती है और इसको नमाज को फर्ज की कज़ा है। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी बात है जिस पे शायद आप मुतमिन नहीं हैं, वो ये है कि आपने कहा कि रोज़े की कज़ा इसके अंदर आई है कुरान के अंदर कि रोज़े जो हैं वो छूटे वो बाद में पूरी कर लिए जाएँ और नमाज की कज़ा क्यों नहीं आई है। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो इल्म नहीं रखती, लेकिन जो मेरा अपना ख़्याल है वो ये है कि रोज़े जो हैं ज़िंदगी साल में 1 बार आते हैं और वो 30 हैं, उनको अय्यामुल मादूदात कहा गया। उसमें अब रोज़ा छूट सकता है, ख़वातीन का छूट सकता है, दूध पिलाने वाली ख़वातीन का छूट सकता है, हाइज़ा औरत को छूट सकता है और वो छूटता ही है। उसको बाद में कर लेने के लिए बताया गया है इसलिए कि वो हमें याद है, वो कुछ रोज़े हैं, उनकी तादाद 10 से भी कम होगी, वो कुछ रोज़े हैं, उनकी तादाद याद है। लेकिन अगर नमाज़ें छूट रही हैं, नमाज क्यों छूट रही है? इसलिए कि नमाज पहली बात तो ये कि कुरान में नमाज का 700 बार हुक्म है, 700 बार। इतनी ताकीद किसी और इबादत की नहीं की गई है जितनी नमाज की। नमाज वो चीज़ है जो 7 साल की उम्र से लेके हमें मौत तक पढ़नी है। नमाज वो चीज़ है जो खौफ की हालत में भी माफ़ नहीं है और उसमें भी हमें बता दिया गया गोला बारूद है, जहाज़ शेलिंग कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जान जाने का खतरा है लेकिन तुम्हें नमाज पढ़नी है। नमाज उस सूरत में भी माफ नहीं है कि जब जंग की जा रही है, जब हालत सफर में है। कसर की अल्लाह ने हमें सहूलत दे दी है। हमें अल्लाह ने जमा बैनुल सलात करने की सहूलत दे दी है। हज के दिनों में अल्लाह को पता है कि हम मुशक्कत में हैं, हम दूसरी एक इबादत के अंदर है, उसका रंग और उसका रुख दूसरा है। चुनाचे यहाँ से नमाज को हमारे लिए मुख्तसर कर दिया गया है। हमें हज के दिनों में रोजा रखने की भी मुशक्कत नहीं देगी है, मतलब फर्ज तो नहीं होते, नफल का रोजा। तो नमाज चूँकि कायम करने वाली चीज़ है, रोज़ा कायम करने वाली चीज़ नहीं है। ये फ़र्क अगर समझ लें तो फिर हमारा जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। नमाज पूरी ज़िंदगी कायम अच्छा पानी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप तयम्मुम करके पढ़ लें। आप बीमार हैं, बैठ के पढ़ लें। आपके घुटनों में दर्द है, कुर्सी पे बैठ जाएँ। आप बैठ नहीं सकते, आप लेट के पढ़ लें। आपके हाथ उठ नहीं रहे, आप इशारों से पढ़ लें। आपकी ज़बान नहीं हो रही, आप सिर्फ़ आँखों के साथ अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार यानी नमाज की माफ़ी तो किसी सूरत है ही नहीं। और नमाज कायम करने का ये मतलब है कि मैं अब जितनी पूरी ज़िंदगी ज़िंदा हूँ, मैंने नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। इसलिए इसके अंदर कोई छूट नहीं है और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इसको कज़ा करना है, इसको नहीं करना है। लेकिन चूँकि रोज़े की कज़ा के बारे में आपने कहा तो रोज़े 30 हैं साल में और उन 30 में अगर हम 6 रोज़े छोड़ देते हैं तो हमारे पास बाकी कितने 300 दिन हैं, 340 या 350 या 300 चले दिन कर लें। 300 दिन है हमें उसको वापस रखने के लिए अल्लाह ताला सिवा ईदैन के हमारे पास वो सारे दिन मौजूद हैं, हम उसकी कज़ा कर सकते हैं और वो चंद दिन है। लेकिन नमाज को इस सूरत ना पढ़ना, जानबूझ के ना पढ़ना कि मैं इसको बाद में पढ़ लूँगा या ये उज़र देना कि मेरे कपड़े ठीक नहीं या ये उज़र देना कि मैं जहाँ पे हूँ वो हैवी मेकअप में हूँ, तो मुझे नमाज नहीं पढ़नी है या शादी-ब्याह के फंक्शन में हूँ तो मुझे नमाज नहीं पढ़नी है या बाज़ार में शॉपिंग के अंदर हूँ तो मुझे नमाज नहीं पढ़नी है। हमने तो यहाँ पे सऊदीया में हम लोग जब सफ़र करके जाते हैं तो सारा सफ़र सहराओं का है। आप सहरा में जब सफ़र करते हैं अजब नज़ारे देखते हैं क्योंकि अरबियों के यहाँ और सब कुछ होंगी बुराइयाँ लेकिन इनके यहाँ नमाज कज़ा का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता। ये जहाँ भी है ये रुक जाएँगे, मुख्तसर पढ़ लेंगे, फ़र्ज़ पढ़ लेंगे लेकिन नमाज पढ़ेंगे। सुन्नत का ये तमाम नहीं करते, नफ़ल का भी ये बहुत एहतमाम इसलिए नहीं करते कि इनकी नमाज़ें छुटी हुई है ही नहीं। तो ये लोग अब कितनी दफ़ा हमने देखा है कि मर्द आगे खड़ा और औरत उसके पीछे खड़ी होके नमाज सहरा में पढ़ रहे हैं खड़े होके। कहीं भी आगे वो गाड़ी रोक के रेत पे पढ़ लेंगे, मिट्टी पे पढ़ लेंगे, कोई कपड़ा बिछा के पढ़ लेंगे, लेकिन वो नमाज अपनी पढ़ लेंगे। उनको पता है कि इस नमाज की कोई कज़ा नहीं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये एक जो चीज़ आ गई है, मेरी बहन, मेरी दोस्त या मेरी सारी बहनों, कज़ा उम्री का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर ऐसा होता तो रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को ज़रूर ये बताते। आप क्यों ना बताते? सहाबाए कराम ने जंगों में भी नहीं छोड़ा, ग़ज़वे तबूक में पानी नहीं छोड़ा, ग़ज़वे खंदक में छूट गया इसलिए कि वो खौफ का आलम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई थी बाद में उन लोगों के लिए जिनकी वजह से नमाज छूट गई थी लेकिन फौरन उसको अदा किया गया था, नहीं छोड़ी गई थी। हाँ, उज़र ये है कि नींद में है, नहीं खुली आँख, अलार्म पे है, कोई बात नहीं, इंसान है, बशरी गलती है, अल्लाह की तरफ से नहीं हो सका लेकिन फौरन आँख खुली,
سب سے پہلا ہم نے کام کیا ہماری چھٹی میں نماز، فجر میں اکثر ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس میں طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو شخص، کیونکہ ہم نے خود زندگی کو مشکل کر دیا، جو لوگ تا دیر رات تک جاگتے ہیں اور ان کی رات لہو و لعب میں گزرتی ہے، ان کی اس فجر کی نماز چھٹ جانا عام بات ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے اگر ہم نبی مہربان کی تمام باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو ہماری نمازیں چھٹ سکتی ہی نہیں۔ عشاء کے بعد نماز باتیں کرنے سے اور فضول کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں شروع ہی کام عشاء کے بعد کا ہوتا ہے، جو شغل ہے، عیش و عشرت سارا عشاء کے بعد ہمارا کھلتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں اگر ہمیں نہ ہوں، منہ دھو لو، یہ ساری چیزیں اگر ہے تو پھر فجر کیوں چھوٹے گی؟ چلیں اگر چھوٹ بھی گئی، انسان ہے کسی ایسی جگہ پہ ہے، مثال کے طور پر کہیں ہم سفر کر رہے ہیں، ہم جہاز میں ہیں، عورت ہونے کے ناطے ہمارے لیے جگہ نہیں ہے تو سیٹ پہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم نے فجر سیٹ پہ پڑھتے، وضو کر کے بیٹھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اندازے سے کہ سورج نکلنے میں بھی ٹائم ہے، چلو بیٹھ کے پڑھ لو۔ عذر دینا چاہے تو عذر لاکھوں، نہ دینا چاہے تو کوئی عذر نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا آ سکتا ہے معاملہ، لیکن صحابہ کرام نے نہیں پڑھی کبھی قضاء عمری۔ یہ شارٹ کٹ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے، آسان دین ہے۔ ہمیں دن میں اللہ تعالیٰ 5 بار اپنے سامنے حاضر ہونے کا دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور وہ فرض ہے، باقی جتنا چاہے رکھ لیں۔ ہاں ایک جو علماء کرام ہے اور ائمہ اربع جو ہیں، یہ بھی میری بات ایک دفعہ آپ بھی اور میں بھی، ہم نے کسی کو چونکہ علم نہیں ہے نا، ائمہ اربع جو ہے وہ 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 جو امام ہیں، انہوں نے خود سے دین نہیں نکالا، یہ چاروں اماموں نے وہی کچھ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ کیوں؟ امت کی سہولت کے لیے کیا گیا۔ آپ حجۃ الوداع کا ذرا تصور کریں، سیرت کو پڑھیں نا ذرا، اس وقت چلے جائیں آپ سیرت کی فوراً کتاب اٹھائیں، حجۃ الوداع کے موقع پہ پڑھیں، جس دن ہے عید کا دن ہے، یہاں پہ ہمارا عید کا دن ہے عام لوگوں کا، اس دن وہاں پہ ہے کیا ہے، وقوف عرفہ تو ہے نا، اس دن قربانی کا دن ہے۔ اچھا، قربانی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ پہلے قربانی کر دی، بال کٹوا دی، ٹھیک ہے، خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ پہلے کنکریاں مار لی، بعد میں بال کٹوا دی، ٹھیک ہے، پہلے بال کٹوا دی، بعد میں کنکریاں۔ یہ ساری ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اس میں سہولت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا تھا کہ لوگوں کو بعد میں مسائل ہونے ہیں، ان کو ایک چیز پہ نہ رکھا جائے تاکہ وہ مشکل کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے بہت زیادہ سہولت دی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، عرب کے تمام علاقوں میں جب نماز جہری پڑھی جاتی ہے تو اس میں آمین باواز بلند پڑھی جاتی ہے۔ اب ہمارے پاکستان انڈیا میں اگر کوئی آمین پڑھیں گے تو کہیں گے وہاں بھی ہے، ہمیں نہیں پڑھنے دیتے، ہمارے بچے بےچارے آمین نکل جاتے تو مسجدوں سے بھاگ آتے ہیں کہ پیچھے لگ جائیں گے مولوی حضرات، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آمین نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں نماز، اب یہ تو نہیں نماز ناقص ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں پہ اب رفع یدین کر رہے ہیں لوگ اور کہیں پہ نہیں کر رہے ہیں، فرض نہیں ہے رفع یدین، فرض نہیں ہے رفع یدین، وہ ہوتا ہے جب ہم پوری اس کے سورت اور الحمد کے بعد جب رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں تب ہم ایک تکبیر پڑھتے ہیں، اس کے کندھوں کے پاس ہاتھ لے جا کے، اور پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو پھر ایک تکبیر پڑھتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں، عربی لوگ اس کے بہت اہتمام کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں اگر ہم نہیں پڑھتے تب بھی ہماری نماز ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان میں اماموں میں کوئی تفرقہ ہے یا فرقہ ہے، نہیں، انہوں نے 4 جو مسلک بتا دیے ہیں وہ مختلف لوگوں، مختلف علاقوں کو انہی کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ 7 قرات پر ہے، اور مختلف علاقوں کی مختلف زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ 7 قرتوں پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ کا قرآن ٹھیک مانا جائے گا، اس کو تفرقہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ امام شافعی کا یہ قول ہے نماز قضا کے بارے میں کہ جو آپ لوگ سنتیں پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں وہ ساری آپ کی چھٹی ہوئی نمازوں میں کنورٹ ہو جائیں گے، انہوں نے سہولت دی، امید دکھائی ہمیں۔ انسان مایوس ہو کے کہے گا چلو جی وہ بھی نہیں ہونی نا، اس کا بھی گناہ ہے، میں چلو اب نہیں پڑھتا، بس ہے تو گناہ ہی ہے، صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے، نہیں، یہ امید دلائی ہے کہ جو ہم زندگی میں زائد نماز پڑھتے ہیں، زائد کیوں کہا گیا، نفل کہا گیا، انفال کہا گیا، وہ زائد چیز ہے، تو وہ جو زائد چیز ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو اس کو ہماری فرض نمازوں کی جگہ پہ کاؤنٹ کر لیں گے، اور اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہم ضرور پڑھیں، ہم نوافل چھوڑ دیں، ڈیلی کے جو ہم نے نوافل شروع کیے ہوئے ہیں، مختلف مد میں ہے، صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ شکر ہے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں یا نمازوں کے بعد کے جو نوافل ہے وہ ہم چھوڑ دیں اور اس کی جگہ ہم اپنی اندازہ کر کے قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ بات اتنی ہے نیت کی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کیا، اتنی چھوٹی سی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں پہلے پلٹ آئے،
बात इतनी है, सिर्फ बात नमाजों की अल्लाह ताला ने गिनती नहीं लगानी, रुकू और सुजूद की गिनती नहीं लगानी, बात सारी हमारी नीयत की है। तो जब नमाज इतने सख्त हालात में माफ नहीं हुई, तो कैसे 6-6 8-8 साल 10-10 12-12 24-24 साल की कज़ा को हम एक दिन रमजान से पहले पढ़ लेंगे? ये तसव्वुर ही अक्ल नहीं तस्लीम करती। इतना हम देख लें, ये वो शॉर्टकट है जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने के लिए निकाला गया है, और सिर्फ वहीं के बिदत है और कहीं भी ये नहीं है, और उसका कोई तसव्वुर इस्लाम नहीं देता। ना साहबा कराम की जिंदगी से मिलता है, ना ताबईन की जिंदगी से हमें मिलता है, ना तबा ताबईन की जिंदगी से मिलता है, ना इसके बारे में कोई हदीस सही है कि इसके बारे में बताया जाए। नमाज वो चीज है जो मोमिन मुसलमान और काफिर का फर्क जाहिर करती है। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, हमें नमाज हमारे ऊपर फर्ज हो गई, तो फिर वो पूरी जिंदगी नहीं छूटेगी। इस चीज को हम देख लें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप इसको जो है, इसमें माजूर की, बीमार की नमाज है, इसके अंदर नमाज कसर है, नमाज खौफ है, यानी तमाम तर वो नमाजें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। आसान फिक़्ह का हिस्सा वाल इस किताब का नाम है। हम सूरह मोमिन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत में बार बार इस्तग़फ़ार का जिक्र आया मेरी दोस्तों। इस सूरत में, सूरह मोमिन में फरिश्तों के इस्तग़फ़ार का भी जिक्र है कि वो बंदों के लिए, मोमिन बंदों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ये जो सूरत शुरू हो रही है इस वक्त हामीम से, हामीम हरूफ मुक़त्ताअत से, ये सूरह अहकाफ तक की 7 सूरतें जो अभी हामीम से शुरू होने वाली हैं, और इनको हवामीम कहा जाता है और इनको आले हामीम कहा जाता है। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि आले हामीम जो है वो दिबाजुल कुरान है। दिबाज कहते हैं रेशमी कपड़े को, नरम कपड़े को। और रेशमी कपड़ा जब कोई पहनता है, जिस दिन खास दिन होता है तो हम रेशमी कपड़ा पहनते हैं ना, सजते हैं ना, जीनत होती है। रेशमी कपड़ा जीनत होती है, और ये जो सूरतें हैं ये कुरान की जीनत है। और इनको, दूसरी एक रवायत है कि इनको अराइश से कुरान कहा जाता है। अराइश कहते, अरूसा कहते हैं दुल्हन को, अराइश कहते हैं बहुत सारी दुल्हनों को। तो ये चूंकि साथ है इसलिए इनको अराइश कहा जाता है, यानी कि कुरान की दुल्हन है, और ये कुरान का हुस्न है जो हामीम है। इसके अंदर उस मर्द मोमिन का जिक्र हुआ है जो फिरौन के दरबार में, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के हक में एक तकरीर की थी, उसका इसलिए शायद उसका नाम मोमिन रख दिया गया होगा। बहरहाल ये तौहीद और इखलास से मबनी सूरा है। आइए देखते हैं कि इस सूरत में क्या, इसमें भी टोटल तौहीद है जो अभी हम पढ़ के सूरत उमर में इसी में भी पढ़ेंगे। हामीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। इस किताब का नजूल अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त है और सब कुछ जानने वाला है, गुनाह माफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सजा देने वाला है, और बड़ा साहिब फजल है। कोई माबूद इसके सिवा नहीं, सबको उसी की तरफ पलटना है। अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र किया गया है। देख लेते हैं जरा सा मुख्तसर सा। अल अजीज देख लेते हैं। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज। अजीज कहते हैं गालिब आने वाले को। अलीम कहते हैं जानने वाले को। गाफिर ज़म, बख्शने वाले को। गुनाह जम होते हैं, जनूब होते हैं बहुत सारे गुनाह, जम गुनाहों को बख्शने वाला। और काबिल तौब, तौबा को कबूल करने वाला। शदीदुल इकाब, सख्त अजाब देने वाला। जिल तौली, बड़े फजल वाला, तवील फजल वाला। ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है, और हुआ अलैहि मसीर, हमें उसकी तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह की आयत में नहीं, ये अगर आप पढ़ना चाहें अल्लाह की सिफात के बारे में मजीद तशरीह, तो जो हाशिया है इसका, हाशिया एक, इसमें अल्लाह की ये जो सिफात है इनके बारे में तफसील से बता दिया गया। अल्लाह की आयत, तफहीमुल कुरान मेरी दोस्तों ये किताब है जिनके पास नहीं है, बहुत डिटेल किताब है। इसके अंदर तफसीर बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान हुई है। हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट हैं तफसीर पढ़ के जो होते हैं वो क्लियर करती है। जरूर इसको अपने मुताले में रखिएगा। अल्लाह की आयत में झगड़ते नहीं, मगर वो लोग, सिर्फ वो लोग जिन्होंने कुफर किया है और इसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरतों में किसी धोखे में ना डाले। इनसे पहले नूह की कौम भी जुटलाई जा चुकी है, इसके बाद बहुत सारे दूसरे जत्थों ने भी ये काम किया है, और हर कौम अपने रसूल पर झपटी ताकि उसको गिरफ्तार करे। इन सब ने बातल के हथियारों से हक को नीचा दिखाने की खूब कोशिश की है, मगर आखिरकार उनको पकड़ लिया। फिर देखो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। इसी तरह तेरे रब का ये फैसला भी उन लोगों पर चिस्पा हो चुका है जो कुफर के मुर्तकिब हुए कि वो जहन्नुम, वासले जहन्नुम होने वाले हैं। अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और जो अर्श के गिर्दो पेश हाजिर रहते हैं, सब अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। अभी हमने सूरह ज़ुमर के आखिर में क्या पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, आप मत पीछे आइए, मैं चली जाती हूँ। और तुम देखोगे, आखिरी आयत, और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए अपने रब की हमद और तस्बीह कर रहे होंगे, और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फरिश्ते इलाही के हामिल, और वो जो अर्श के गिर्दो पेश में रहते हैं। यानी इसका मतलब है ये 2 दफा अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि
عرش الہی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے گرد اور اس کی شان اور اس کی تعظیم کے لیے بہت سارے فرشتے اس کے آس پاس رہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عرش الہی کو فرشتے اٹھا کے بھی رکھتے ہیں، اور یہ خاص فرشتے ہوتے ہیں، یہ مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں یہ مقرب فرشتے؟ ان کی تعریف کر کے بتائی جا رہی ہے، ان کا سٹیٹس بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت کلوز ہیں اللہ کے، وہاں پہ یہ رہتے ہیں عرش الہی کے حامل فرشتے، اور جو عرش کے گرد و پیش رہتے ہیں، یعنی تخت جو اللہ کا ہے اس کے حامل۔ یہ کس طرح حاملیت ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اٹھایا ہو، اور پھر عرش کے ارد گرد جو سیکیورٹی پہ موجود ہوتے ہیں، یا جو پروٹوکول کے فرشتے ہوتے ہوں گے، یا اللہ کی شان ہے کہ جو ساتھ اللہ کے رہتے ہوں گے، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ ان کا خاص ایک بتا دیا گیا ہے پہچان، ہمیں پتہ چل گیا یہ عام فرشتے نہیں ہیں، ان کا مرتبہ اور یہ مقربین میں شامل ہے۔ ان مقربین فرشتوں نے کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا مقام، اور یہ ہے انسان مومنین کا مقام کہ وہ والے فرشتے جو بالکل اللہ تعالیٰ کے فرش کے آس پاس ہیں، ان کا خاص مقام، عام نہیں، یہ والے بھی نہیں۔ اور جو عام ادھر ادھر پھر رہے ہیں، عام تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، لیکن جو مختلف کام، بارش برسانے والا ہے، یا پیغام دنیا کے اندر جو اور کاموں کے لیے جن کی آمد و رفت، وہ فرشتے نہیں، یہ خاص فرشتے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہر وقت یہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر یہ مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرا راستہ اختیار کر لی۔ یہ وہ سفارش ہے جو وہ مقرب فرشتے انسانوں کے لیے کرتے ہیں، مومنین کے لیے کرتے ہیں، رجوع کرنے والوں کے لیے کرتے ہیں، پلٹ کر آنے والوں کے لیے کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہیں پر ان کے پاس ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ اصول بتایا گیا کہ ہمیں خود صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے لیے دعا نہیں کرنی، اور خود کے اعمال ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں سب سے زیادہ چیز جو ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز اور ہمارے بچے۔ اگر بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو اس کی بیوی، ان ساروں کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک بہت عرصہ پہلے کہیں پہ اردو خطبہ ہوتا تھا تو میں وہاں جاتی تھی، اس مسجد میں بچے بہت چھوٹے ہوتے تھے، تو وہ مولانا ایک خاص دعا کرواتے تھے۔ وہ کیا خاص دعا کرواتے تھے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ ہمیشہ جب بھی جمعے کا وہ خطبے کے بعد دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہم سب کو بغیر جدائی کے میرے خاندان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے۔ یہ وہ دو لفظ، بغیر جدائی کے، مطلب کہ میں جدا ہونا ہی نہیں چاہتا اپنے خاندان سے، اور سارے جتنے بھی یہاں بیٹھے ان سب کو بغیر جدائی کے اپنے اہل خانہ اور اپنے خاندان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے۔ انسان جہاں پہ جاتا ہے اگر خود کے لیے اس کو اچھی چیز لگتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ کاش ادھر میرے بچے ہوتے تو یہ سارا دیکھ کے کتنا خوش ہوتے، کاش میرے ساتھ گھر والے ہوتے، میرے امی ابو ہوتے تو یہاں پہ کتنا خوش ہوتے، یا مجھے اس مقام پہ دیکھ کے میرے والدین کتنا خوش ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین اور ہمارے بچے اور ہمارے عزیز و اقارب بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا۔ اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکارا جائے گا۔ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا ہے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی ہے، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف تم کو بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ کو برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ہم نے کل سے یہ خالص کا لفظ بار بار پڑھے، مخلصین لہ الدین، دین کو۔ دین کیا ہوا؟ دین وہ طریقہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے سوچ لیا، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ ہاں تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کو گزرے، وہ بلند درجوں والا ہے، مالک کے عرش ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے لیے لوگوں کو خبردار کرے۔ اس دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اس روز پکار کر کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد و قہار کی۔ ابھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔
اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی شفیق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیق جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کر دے گا۔ رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور وہ ان سے زیادہ زبردست آثار زمین پر چھوڑ کر گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس جب ان کے رسول بینات لے کر آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس میں شامل ہوئے ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے وہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یہ ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ یہاں پہ دو باتیں ہمیں پتہ چلی، ایک یہ پتہ چلی کہ مجھے اندیشہ ہے یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت مصر کی آبادی کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کا پیغام حق لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ فرعون، اچھا اس فرعون کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یہ وہ والا فرعون نہیں تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، وہ فرعون اس کا ابا تھا، اس فرعون کا، وہ سارے فرعون ہی کہلائے جاتے تھے، اس کا نام اور تھا۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ والا جو فرعون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹا تھا، اور جب اس فرعون کی اولاد نہیں تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو ان بی بی آسیہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے پالا تھا، تو یہ اس کے بعد یہ فرعون پیدا ہوا تھا، ہو سکتا انہی سے ہو سکتا کسی اور بیوی سے ہو، لیکن یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پلا بڑا بھائی تھا اور بھائیوں کی طرح ایک محل میں رہتے تھے، تو اس کو نرم گوشہ بھی تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے ابھی تھوڑا سا ادھر ادھر سے رائے لیتا رہتا تھا، خود ان کا لحاظ کرتا تھا، اسی لیے بہت ابھی سختی کا بہت زیادہ معاملہ بھی نہیں کیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہاں پر کہ یہاں اس موقع پر آل فرعون میں سے اب وہ اس مومن کی تقریر شروع ہوتی ہے جو اس نے بڑی لمبی چوڑا خطبہ یہاں پہ دیا تھا، اور میں بھی کیا حیران ہوں، تفسیر کی کتابیں ہی مجھے بھی حیران کرتی ہیں کہ اس مومن نے جو فرعون کے دربار میں تھا، یہ نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی نمایاں شخصیت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام خطبے کو قرآن کی جگہ دے دی۔ کیا اس کا خطبہ دیکھتے ہیں، یقیناً بہت زیادہ اہم خطبہ ہوگا۔ جو بھی تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون کا رشتہ دار تھا، لیکن بہرحال دربار میں اس کا ایک اعلیٰ مقام تھا، فرعون کے دربار میں۔ اس نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم اس شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی سیم بات حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت بولی تھی جب رسول اللہ پہ کیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر دے کے عقبہ بن معیط نے مروڑی تھی کہ آپ کو قتل کر دے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے، یا دوسرا بتایا جاتا ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوٹ ڈالی گئی اور آپ اس کے بوجھ سے نہیں اٹھ سکے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے آپ کی گردن مبارک سے وہ ہٹایا وہ سارا بوجھ اور گند، اور اس وقت کہا کہ کیا تم اس شخص کو اس بنا پر قتل کر دینا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ سیم یہی الفاظ اس مومن نے بولے تھے، حالانکہ یہ تمہاری طرف سے تمہارے رب کے پاس سے بینات لے کر آیا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے اور اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر یہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا یہ تم کو خوف دلاتا ہے، یعنی جو اس کا پیغام ہے وہ تو سنو نا، ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور تم زمین میں غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یہ اسی مومن کا چل رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے دربار میں۔ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے، یعنی کہ جو میں تمہیں عقیدہ بتا رہا ہوں یا جو میں اپنے آپ کو رب بتا رہا ہوں یا جدھر میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں مجھے وہی بات ٹھیک لگتی ہے، میں یہ بات نہیں جانتا۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا، مومن یعنی، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سارے جتھوں پر آ چکا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ تاریخ کو جانتا تھا، ہسٹری سے واقف تھا،
جس دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد والی قوم پر آیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اللہ سے اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ اب مومن عقیدہ آخرت کو بھی جانتا ہے، اس پر بھی یہ ایمان لا چکا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آیا تھا، یعنی کہ اس کی پوری نظر تھی اپنے ماضی پہ، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف شک میں ہی پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے ہیں اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے لیے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں اس راستوں کو پہنچ سکوں، آسمان کے راستوں پر، اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پہ اب یہ بھی بتاتی ہیں تفسیر کی کتابیں کہ یا تو اس وقت فرعون کسیانہ ہو چکا تھا اس سارے خطبے کے جواب میں، تو یا پھر یہ تھا کہ حد سے زیادہ خود اعتماد تھا اور نڈر تھا کہ اس نے اس خطبے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور مذاق کے طور پر اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں ایک بلند عمارت بناؤں تاکہ دیکھوں کہ آسمان پر اللہ موسیٰ کا رب کون ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور راہ راست اس کو روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا وہی مومن مرد، اس نے کہا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ یہ بھی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں جواب دینا ہے اور تھوڑی ہے زندگی، ہمیشہ کے قیام کے لیے آخرت ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بے شک وہ ہو مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کر لوں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو میں کچھ کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اس کو یاد کرو گے۔ کتنا پیارا جملہ ہے یہ، آج میں تم کو جو کچھ کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اس کو یاد کرو گے۔ یعنی ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اس وقت مرد مومن سے تھوڑی سی دیر نظر ہٹا لیتے ہیں، پھر ان کے دربار سے بھی یہاں چلے آتے ہیں۔ یہ قرآن بھی اس وقت کہے گا، رسول اللہ بھی ہم سے کہیں گے کہ آج جو کہا جا رہا ہے تمہیں ان قریب وہ تمہیں یاد آئے گا۔ کس دن یاد آئے گا؟ ہماری موت کے دن یاد آئے گا، اور بار بار جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ ہمیں قیامت کے دن یاد آ جائے گا۔ اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی بات کتنی خوبصورت طریقے سے بند کی، اس کو پتا تھا کہ میں اتنا میں بولڈ ہو کے بولا ہوں، اتنا میں جرأت کے ساتھ اب دربار میں بولا ہوں، تو اب ہوگا کیا؟ درباروں میں بولنے والے یا زبان کھولنے والے بادشاہوں کے سامنے ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، اور وہ بندوں کا نگہبان ہے، یعنی کہ میں اللہ میرا نگہبان ہے، اب مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سی چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے ان کو بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں قتل کر سکے تھے اس کو۔ فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب میں پھیر گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میری دوستوں بہت ہی ایک سخت چیز ہے، وہ کہ اعراف میں رکھا جاتا ہے انسان کو، تو لیکن فرعون کا اور ہر انسان کو اس کا جہنم یا جنت کے اندر جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ میں نے تفسیر کے اندر یہ پڑھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو صبح شام، یعنی کہ یا تو جہنم پوری ان کے سامنے لے آئی جاتی ہوگی اور ان کو دکھایا جاتا ہوگا کہ یہ تمہارا آخری ٹھکانہ ہے، یہاں تم نے جانا ہے، یا ان کو نکال کے پھر ہاتھ کے پورے ریوڑ کو لے جایا جاتا ہوگا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں تو یہ بات بہت سچ ہے کہ واقعی یہ ہوگا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ہر شخص کو جو مر جاتا ہے اس کو اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو، یعنی کہ قیامت کے دن پھر ان کو اسی ٹھکانے پر لے جاؤ۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم نارے جہنم کی طرف، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور پھر دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو
کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے. وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ یعنی دوزخ کے جو انچارج ہے یا داروغہ ہے یا اس کے فرشتے ہیں جو اس پہ نگران ہیں، وہ بار بار حیرت سے پوچھیں گے لوگوں سے کہ اتنی بری جگہ آنے کے لیے تمہارے پاس کیا کوئی پیغام نہیں آیا تھا کہ تم یہاں آ گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے تو پھر تم خود دعا کرو، اور ان کافروں کی دعا حقارت ہی جانے والی ہے. یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازم کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، اور جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا. جو عقل دانش رکھنے والے لوگ ہیں والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اپنے رب کی آیات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا پڑا ہے، اور مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں گریں گے. میری دوستو، یہ دونوں صورتیں سورہ زمر میں ہم نے دیکھا اللہ نے عبادت کرنے کے لیے ہمیں خالص ہونے کا بتایا ہے کہ خالص ہو کے ہوئے بغیر عبادات قبول نہیں کی جائیں گی. یہاں پہ دعاؤں کو خالص اللہ سے مانگنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سورہ میں. اور کیا ہے کہ مجھے ضرور پکارو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں. دعا کے بارے میں اس تفہیم کے اندر حاشیے بھرے پڑے ہیں. دعا عبادت ہی کا نام ہے. کہتے ہیں دعا المخ العبادہ. کیا ہے؟ دعا عبادت کا مغز ہے. اور کیا ہے دعا کی فضیلت؟ حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں، حاشیہ 84 ہے، بہت زبردست حاشیہ ہے اور پوری ڈیٹیل ہے. بتاتے ہیں کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ڈال سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مگر صرف دعا. یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، مگر اللہ خود اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے. میں حیران ہوں، ایک اسرائیلی روایت میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی، شاید اسی میں پڑھی تھی یا کہیں اور پڑھی تھی، کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کی روایات بہت زیادہ مستند نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ان میں سے کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے جو انسان کو بڑا سمجھ آ جاتا ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ دعا کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لیا اور نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے گراؤنڈ میں، مطلب شہر سے باہر جب کھلی جگہ پڑھی جاتی ہے نا نماز استسقاء، وہاں پڑھی جاتی ہے. تو جب عبادت نماز پڑھ کے دعا کی جانے لگی اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ دعا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے کلام کیا ہوگا، ہمیں یہ نہیں پتہ، لیکن بہرحال اسرائیلی روایات میں ان کے کلام کرنے کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی ہے بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ اتنے تنگ ہیں اور کھیتیاں نہیں اگ رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ بہت زیادہ گناہ گار اور 40 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ کہ اس نے مجھے یاد نہیں کیا، نہ اس نے مجھے کچھ سجدہ کیا. یہ اسرائیلی روایت ہے، میں بار بار بتا رہی ہوں یہ اسرائیلی روایت ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز مجھے اچھی لگی وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اور اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے مجھے رکوع سجود نہیں کی، یہ نڈر ہو کے زندگی گزارا، 40 سال ہو گئے یہ نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس قوم پہ بارش نہیں کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بآواز بلند کہا کہ کون ہے ایسا شخص، کون ہے بدبخت جس نے 40 سال تک اللہ کو فراموش کیا اور رکھا، وہ آ جائے باہر اس سے اور پورے مجمع سے باہر آ جائے اور اللہ سے دعا کرے اللہ خود، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بارش دے، ہم اس کی بدولت سارے اتنی مشقت کا شکار ہیں. اب وہ جو شخص تھا اس کو پتا تھا کہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے. اس وقت اس نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے رب اتنے سال ہو گیا تو نے مجھے چھپایا ہوا ہے، مجھے ڈھانکا ہوا ہے، میری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، تو آج کے دن اب اتنا بڑا مجمع ہے اور یہاں پہ کیا آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ مجھے باہر نہ نکال، میں تیرا بندہ بنتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن تو میرے اوپر پردہ ڈالے رکھ. تو اس وقت وہی اس کی آنکھ سے کوئی آنسو نکلا. یہی وہی بنی اسرائیل کی روایت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ادھر سے اس کا آنسو نکلا اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی. اس میں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو دعا کی طاقت ہمیں پتہ چلی، اور ایک اللہ کا پردہ رکھنا ہمیں پتہ چلا، اور دوسرا یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مجمع سے باہر نکال کے اگر ہماری بے پردگی کرنا چاہے تو کون ہے پھر جو ہمارا پردہ رکھے گا.
اس لیے ہمیں اس بے پردگی سے بچنا. بہرحال یہ روایت میں بار بار بتا رہی ہوں اسرائیلی روایت ہے, میں نے اس کو حدیث میں نہیں پڑھا. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابیر 421 ہے پیج, بتایا جا رہا ہے کہ آدمی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے یا تو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی ہے, یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے, بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی بات نہ کرے یا دعا نہ کرے. قطع رحمی کی دعائیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ سے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتے ہیں. کیا یا تو اس کی دعا دنیا میں قبول کر لی جاتی, یا اس کو آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر لی جاتی, یا اس کو اسی درجے کی کسی آفت کے آنے پر روک دیا جاتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے ہم لوگ تنگ ہو جاتے ہیں, ایک دم جلد بازی کرتے اور ہم کہتے ہیں اتنے سالوں سے ہم دعا کریں, اب ہم نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیے, اب تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں کہ ہمارے حالات بدلے ہوں گے, بس بہت کر لی دعائیں, اب بس بہت ہو گیا, اب ہم نہیں دعائیں کریں گے, سنتا تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ. یہ بھی کفر کلمے ہم کہتے ہیں. اللہ جب ہماری دعا نہیں قبول ہوتی تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یا تو ہماری دعا میں درد نہیں ہے, دل سوزی نہیں ہے, یا ہماری دعا میں وہ نیت نہیں ہے, یا پھر ہمارے پاس حلال کھانا نہیں ہے, یا پھر ہم نے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے دعا نہیں کی, یا ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی ٹائم پیریڈ مخصوص کر لی کہ اس عرصے میں میری دعا ضرور قبول ہونی چاہیے. تو یہ ساری باتیں چونکہ کنڈیشنز ہیں, اس میں پھر دعا قبول ہونے کی اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر گلہ نہیں کرنا چاہیے. دعا تو وہ چیز ہے جو عبادت کے درجے میں آتی ہے. جب تم میں سے کوئی دعا مانگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تو وہ راوی ہے, صحیح بخاری سے حدیث لی گئی ہے, تو یوں نہ کہے کہ اللہ مجھ کو بخش دے اگر تو چاہے, مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے, مجھے رزق دے اگر تو چاہے, بلکہ قطعیت کے ساتھ یعنی ایک دم اس کو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ میرا آپ پر بھروسہ ہے, آپ میری حاجت پوری کر سکتے ہیں, مجھے دیجیے. رسول اللہ نے یہاں تک بتا دیا ہے کہ تم اللہ سے مانگو, اگرچہ تمہاری جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ ٹوٹ گیا ہو تو تم صرف اللہ سے مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں ہمارا تمام رخ اور ہمارا تمام جو ہے توجہ کا سارا جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف بھیج دی گئی ہے کہ تم اللہ سے مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو فوراً جاؤ وہاں پہ اور وہاں پہ تمہیں جوتی کا تسمہ مل جائے گا؟ جوتی کے تسمے سے حقیر کوئی چیز ہے؟ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو, اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. اور یہاں پہ ہم کیا کریں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا کہ تم مجھ سے مانگا کرو, اس وقت میں فوراً پہنچ جاؤں گا, جہاں پہ ہوں حاضر و ناظر ہوں اور میں تمہاری حاجتوں کو پورا کر دوں گا, اور میرے وسیلے سے چونکہ میں بہت خاص ہوں, میں معراج پہ بھی اللہ مجھے دے چکا ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا. نہیں, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا ہے اللہ, ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف دکھائی گئی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. ہم دعائیں کیوں نہیں مانگتے, یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے. کیوں نہیں مانگتے ہم دعائیں؟ ہم دعا کا کام کسی پر چھوڑ دیتے, کیوں؟ سست, ہم سست ہیں, ہم کاہل ہیں, ہمارا یقین پختہ نہیں ہے, ہمارا اللہ سے وہ تعلق نہیں کہ ہم دعا کر کے سکون محسوس کریں. اور جس دن دعا کی جاتی ہے اس دن سکون محسوس ہوتا ہے دل کو. بہت عرصے بعد کہتے ہیں آج بڑی خاص دعا کی ہے ہم نے, اور وہ خاص کوئی دن ہوتا ہے, ظاہر بات ہے روزانہ تو نہیں ہوتا. روزانہ تم عربی کی چند مخصوص دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ جاتا ہے, اور زیادہ تر تم ربنا آتنا فی الدنیا بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں, دنیا کی بھی حسنہ اللہ دے دے, آخرت کی بھی حسنہ دے دے, بس آپ کے سپورٹ ہو گیا یہ جملہ. اب میں اٹھنے لگی ہوں, میں اب جاری کچن میں. جس دن زیادہ دل دکھا ہوتا ہے, جس دن زیادہ درد ہوتا ہے, جس دن زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اس دن دعا میں اثر بھی ہوتا ہے, اس دن انسان دعا کرتا ہے. ہم سستی سے نہیں دعا مانگتے, کاہلی کی وجہ سے نہیں مانگتے, ہم نے دعاؤں کا کام کسی کے سپورٹ کر دیا. ہم دعاؤں کرنے کے لیے کوئی پیر اور ولی ڈھونڈتے ہیں, ہم کوئی اور ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ افراد رکھے ہوئے جو دعاؤں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں نا. کوئی خاص بندہ ہوتا ہے, کوئی قبر پہ بیٹھا ہے, کوئی مزار پہ بیٹھا ہے, کسی نے کوئی تسبیحاں گلے میں ڈالی ہوئی ہیں, بابا جی آپ ہمارے لیے, تو کوئی ننگا منگا پھر رہا ہے, اس کے لیے اس سے ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو. جتنا کوئی بے لباس ہوگا اتنا وہ زیادہ اللہ کا پہنچا ہوا فقیر مانتے ہیں ہم اس کو, ہے نا. جتنا کسی گندگی میں رہتا ہے اس کو کوئی اللہ کا فقیر مان لیتا ہے. ہماری جہالت کی حد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس آنے کے کتنے راستے بتا دیے ہیں, اور ہم اللہ سے ہٹ کے دوسرے تمام راستے اختیار کیے ہوئے ہیں, لیکن ایک سیدھا سادہ ہم نے راستہ اختیار نہیں کیا ہوا. ایک اور حدیث میں ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ, نہیں ایک اور, ہاں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں,
بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ گناہ کی قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہ میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بابرکت نہیں ہے۔ ابن ماجہ اور جامع ترمذی سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا بہرحال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں، بس اے بندگان خدا تم اللہ سے ضرور دعا مانگا کرو۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت اللہ سے ہی مانگنی چاہیے حتیٰ کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرے، یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں ہماری کوئی تدبیر اللہ کی توفیق اور تائید کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں، جب بھی اس طرح کا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم پہلے دعائیں کیوں کر کے بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اور توفیق ہمارے ساتھ شامل رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا اور کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، دوبارہ دین کو خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل نکال لاتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری جوانی کی طاقت پر پہنچ جاؤ، پھر وہ اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، پھر تم میں سے کچھ کو تو وہ پہلے ہی واپس بلا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے جو زندگی دینے پر اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ جس بات کا فیصلہ کرے بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات سے جھگڑا کرتے ہیں، کیا کہاں وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کو اور ان سے پہلے ساری کتابوں کو جھٹلاتے تھے جو ہم نے پہلے رسولوں کی طرف بھیجی تھی۔ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے وہ پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ کھوئے گئے ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے، پر اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ کرنا محقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جائے، تم کو ہمیشہ وہی رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو ان کو ہماری طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سارے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو، کسی کا گوشت کھو، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سارے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم پہنچ سکو، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تم کو دکھا رہا ہے، اگر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا زمین میں یہ چلے پھرے نہیں ہے کہ ان لوگوں کا انجام ان کو نظر آتا ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں، جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کو رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو اس علم میں مگن رہے جو ان کے پاس آیا تھا، پھر اس چیز کے پھیر میں وہ آ گیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھا کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سارے معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا، وہ اور اس وقت کافر لوگ سخت خسارے میں پڑ گئے۔ حامیم سجدہ ہے اور دوسری صورت ہے یہ حامیم کی، اور
یہ بھی اسی موضوع اور اسی طرح کی صورت ہے اور اسی مزاج کی صورت ہے. اس کو بھی پڑھتے ہیں اور یہ ان اعتراضات پہ بتایا گیا، اس کا جو تعارف کروایا گیا ان تمام اعتراضات جو کفار مکہ کی طرف سے ہوتے تھے اور انہی کے بارے میں بحث کی گئی ہے. اس پہ انشاءاللہ جب آپ اس کو تفصیل سے خود اپنے مطالعے کے لیے کریں گے تو سب سے پہلے ان صورتوں کا تعارف ضرور پڑھیے گا. 54 اس کی آیات ہیں اور 6 اس کے رکوعات ہیں. اور دوبارہ یہ حامیم سے شروع ہوئی ہے، اور حامیم یہ کتاب خدا رحمان کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. یہاں پہ قرآن کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ خدا رحمان الرحیم کی طرف سے ہے. یہاں پہ پھر اللہ کے صفاتی 2 نام آ گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ عربی زبان کا قرآن ہے، یعنی کہ تم عربی ہو تو یہ بھی عربی ہے، تمہارے لیے آسان ہے اس کا سمجھنا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو علم رکھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. اور اس کے بعد مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے یہ ہمارے دلوں پر، اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے، یعنی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب عائل ہو گیا. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا. بشر ہونے پہ دوبارہ قرآن کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، بس تم سیدھے اسی کی طرف رخ اختیار کرو اور اسے معافی چاہو. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا کو چھوڑ کر کفر کرتے ہو دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے اوپر سے اس کے پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، ان کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا ہے. یہ سارے کام 40 دن میں ہو گئے تھے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو محض ایک دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آگے فرمانبرداروں کی طرح. تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان پر اس کا قانون وحی کر دیا. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم پر اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس کی بات نہیں مانتے اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. آج کا یہ حال تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخرکار ہم نے ان چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان کو بھیج دی. یہ ہوا 7 دن اور 8 راتیں جاری رہی تھی اور بہت شدید تھی. جھکڑتا طوفانی ہوا تھی. اس کے اندر چبھنے والے ریت کے مٹی کے ذرے تھے تاکہ ان کو دنیا ہی میں زندگی میں ذلت تو رسوائی کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. رہے سمود ہم نے ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. آخرکار ان کی کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا. ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے. ان کے اگلوں اور پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پر پہنچ جائیں گے، یعنی وہ جو اس وقت موجود تھے اور بعد میں بھی جو انہی کے نقش قدم پر چلے وہ پچھلے تھے، وہ سارے کے سارے، تو ان کے کان اور ان کی کھالیں اور ان کے جسم کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اس خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے. اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تم کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ تمہارے بہت سارے اعمال کو اللہ کو خبر ہی نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. اب صحیح حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ آنے والا ہر دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے
کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا، اس لیے تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے تو کوئی نیکی کر کہ میں اس کی گواہی دوں، اور اگر میں چلا گیا تو واپس میں تیری زندگی میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اسی طرح ہر رات انسان کو یہی ندا دیتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ کو ہنسی آ گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کس بات پر مجھے ہنسی آئی؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اس کلام پر آ گئی جو میدان حشر میں بندہ اپنے رب کے ساتھ کرے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا بے شک میں نے دی ہے۔ اس پر بندہ کہے گا اگر یہ بات ہے تو میں اپنے حساب و کتاب کے معاملے میں اور کسی کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا بجز اس کے کہ میرے وجود میں سے ہی کوئی گواہ کھڑا ہو۔ انسان خود یہ کہے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بات ہے تو چلو پھر تم اپنا حساب خود لو۔ اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر اس کی اعضاء سے کہا جائے گا کہ اب تم بتاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ہر عضو اس وقت بول اٹھے گا اور سچی گواہی پیش کرے گا۔ اس کے بعد اس کی زبان کھولی جائے گی تو پھر وہ زبان اپنے ہی وجود پر ناراض ہو کر کہے گا تم غارت ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، میں نے تو دنیا میں جو کچھ کیا تمہیں آرام پہنچانے کے لیے کیا تھا، اب تم ہی میرے خلاف گواہی دینے اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ اس شخص کے اوپر منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا تو بول، تو اس کی ران بولے گی۔ پھر اس کے گوشت کو کہا جائے گا کہ اب بول، تو پھر اس کا گوشت بولے گا۔ تو پھر اسی طرح اس کے جسم کے سارے حصے بولیں گے، ان کو زبان دے دی جائے گی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمارا اپنا جسم جس کو بنانے سنوارنے میں ہم صبح و شام لگے ہیں، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی جسموں کے حصوں کو ہم تبدیل کریں، انہی جسموں کو سجانے کے لیے ہم کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اسی جسم کو آسائش پہنچانے کے لیے ہم کیا سے کیا کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ اگر ہمارے آئی بروز ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے چہرے کی سجاوٹ ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے بال ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے اپنے ہاتھ اور ہمارے اپنے پاؤں جہاں پہ ہم چل چل کے جاتے تھے ہمارے اپنے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ ہونا ہے جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ تمہارے اپنے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، تم نے کیا سوچ لیا ہے کہ تمہارے بہت سارے اعمال کو اللہ کی خبر ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر وہی بات کہ ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ہم نے اللہ کے بارے میں غلط گمان کیا ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا کہ اللہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے، تم اسے چھپ گئے ہو اور اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے ہو۔ اس حال میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگے ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ رجوع کر لیں تو ابھی موقع ہے ہمارے پاس، اس کے بعد کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ہیں جو آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہ کون سے ساتھی ہیں؟ یہ حاشیہ جو ہے 29 اس میں پڑھا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس کے اپنے دوست بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں، برے ہم نشین بھی ہوتے ہیں، اس کے رفیق کار بھی ہوتے ہیں، اس کے گھر والے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی صحبت کو بہت صاف رکھنا چاہیے، اور یہ فطرت ہے کہ آدمی جو بد کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساری برائیاں ہو جاتی ہیں، اور آدمی اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھی چیزیں لگ جاتی ہیں۔ اور میری دوستو، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ انسان خود جانتا بھی ہوتا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بوجھ رہا ہے، اور اس کا دل بھی گواہی دے رہا ہے کیونکہ دل حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود انسان نہیں سمجھتا اور چیزوں کو کچھ نما سمجھ لیتا ہے۔ آخرکار ان پر وہی فیصلہ چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو۔ امپورٹنٹ آیت ہے، اہم آیت ہے میری دوستو، اس پہ ذرا سا دھیان کیجیے گا۔ حالانکہ ٹائم ہمارا تیزی سے جا رہا ہے، گزرا، لیکن ہم کیا کریں، قرآن کی ہر بات ہمیں، ہر چیز ہمیں روکتی ہے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز مت سنو، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کریں گے، اور جو بدترین حرکات یہ لوگ کرتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم ان کو پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ وہاں پہنچ کے انسان کتنے کتنے جتن کرے گا، کبھی کہے گا کہ میں نہیں مانتا یہ گواہیاں، کبھی کہے گا ان لوگوں کو لے آؤ جن کی میں نے باتیں مانی تھی۔ اب یہ وہاں پہ وہ پہلے کہہ رہے ہیں نا کہ تو برے ساتھی مسلط کر دیے گئے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے اب انسان یہاں پہ کہے گا کہ ان کو ہمارے سامنے لے آؤ، ہمارے برے ساتھیوں کو ہم ان کو پاؤں تلے رون ڈالیں گے۔ یعنی کس کس طرح انسان بچے گا؟
جو آیتیں یہ نازل ہوئی اس کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو بہت اثر رکھتی تھی. ایک تو نبی کی زبان سے، پھر قرآن عربی، اور پھر خوبصورت کلام. یہی وجہ تھی کہ آپ کا جو کلام تھا یا آپ کی جو دعوت تھی وہ لوگوں کے دلوں پر تیزی سے اثر کر رہی تھی، اور ہر لوگ وہاں کے جو تھے وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے. یہ چیز مشرکین مکہ جب دیکھنے لگے، اس لیے تو آپ کو کبھی ساحر، کبھی کذاب، نعوذ باللہ کیا کیا کہتے تھے. جب وہ چیز یہ دیکھنے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں یہ وہ دعوت کو روکنا ہے. تو جب قرآن پڑھا جاتا تو پھر انہوں نے کیا کرنا، وہاں شور مچا دینا، تالیاں پیٹنے لگ جانا، ہوٹنگ کرنے لگ جانا، جملے کسنے لگ جانا. اور پھر کیا سیکھا، کبھی لوڈیاں لے آنا وہ مسلط کر دینا، کبھی گانے بجانے کر لینا، کبھی رستم و سراب کی قصے کہانیاں لے کے آ جانا شام سے. ان چیزوں سے ہمیں کیا پتا چلا، وہ تو کرتے تھے سو کرتے تھے. اب ہمیں کیا پتا چلا، میں نے اور آپ نے کیا لینا ہے اصول یہاں سے. ہمیں یہ پتا چلا کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا 2 چیزیں، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا 4 چیزیں، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا 6 چیزیں ہے. قرآن یہ سب شیطان پر بھاری ہیں، چاہے ہم اس کو خود پڑھیں، چاہے اس کو پڑھا رہے ہیں، چاہے ہم خود سیکھیں، چاہے سکھا رہے ہیں، چاہے ہم سنیں، چاہے سنا رہے ہیں. یہ سب شیطان پر بہت زیادہ اچھا نہیں، اس کو بھاری ہے. اس لیے جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے شیطان اس کے اندر روڑے اٹکاتا ہے، وہ اپنی ساری قوتوں کو اس وقت خبردار کرتا ہے، ان کا ایک لشکر بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آؤ اس کام کو ہمیں ہر طریقے سے روکنا ہے. اور ہر جگہ یہ کام نہیں روکا جائے گا. اس چیز کو بھی ذہن میں ہمیں رکھنا پڑے گا. اس وقت دنیا کے اندر جتنا علم پھیلا میم رہا ایک منٹ ایک منٹ صبر کر تو دیکھا. کبھی نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن وہ سارے پھیل رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ بھی کبھی غور کیا، اتنا علم اس وقت دینی معلوماتی، یہ فقہ، وہ استاد، وہ عالم، وہ مفتی، وہ مدرس، وہ مبلغ، وہ خطیب، کتنے سارے. ایک انگلی سے اگر کچھ کہیں تو نیچے لسٹ آ جاتی پورے ان کی، مدرسین کی، مدرسات کی، علماء کی بے شمار لسٹ آ جاتی ہے. اور وہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ اثر ہو رہا ہوگا اس کلام کا. شیطان وہاں آئے گا اپنا لشکر لے کے، وہیں پہ کام کرے گا جہاں پہ پھیل رہا ہے، جہاں پہ لوگ اس کا اثر قبول کر رہے ہیں، اس سے جڑ رہے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیلی لانے کا سوچ رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ شیطان ہائی الرٹ ہو جاتا ہے، اس وقت وہ خطرے کا بگل بجا دیتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اب ہمیں کام کرنا ہے، یہ وہ میدان ہے جس کے اندر اب ہم نے مارکا گرم کرنا ہے. یہاں کے لوگوں کو اٹھاؤ، یہ منع کرو، ان کو منتشر کرو، ان کو ہٹا دو. ہم نے دیکھا یہ چیزیں شیطانی قوتیں کام کرتی ہیں نا، کرتی ہے نا. بنی بنائی چیز اور بلڈنگ زمین پہ آ رہتی ہے نا، اس کے بعد اس کا ملبہ بھی نہیں کہیں ملتا ہے، اس کی باقیات بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. کتنا شیطان کام کرتا ہے، یہ تو ہم نے اپنی زندگیوں کے سامنے دیکھا ہے نا. اس وقت شیطانی قوتیں ان کو روکنے کے لیے پوری طاقت سے میدان میں آ جاتی ہیں. اس وقت وہ اور افراد کو جو ان کے ہم خیال ہوتے ہیں ان کو وہ اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، ان کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں، اور ان سے پھر کام کرواتے ہیں کہ تم اب یہاں پہ یہ کام کرو کہ یہ جو مجمع ہے یہ منتشر ہو جائے، ان لوگوں کو ہٹا دو، ان لوگوں کو کوئی اور کام لگا دو، ان لوگوں میں پھوٹ ڈلوا دو، ان میں تفرقہ ہو جائے، یہ فقہ کے بارے میں بحث کرنے لگ جائیں، یہ اپنی اس میں لیڈرشپ کے بارے میں بات کرنے لگ جائیں، یہ اس وقت جھگڑے کریں، یہ اس وقت لڑائیاں کریں. ان کو ہٹاؤ، ان کو ریزہ ریزہ کر دو، اور آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہو جاتا ہے کامیاب؟ اب ایسی بھی کیا بات ہے، شیطان کیا اتنا طاقتور ہے؟ ہو جاتا ہے کب؟ جب ہمارا تعلق باللہ کمزور ہو جاتا ہے. ہمارا جب اپنا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اس وقت شیطان کا چیزیں کام آ جاتی ہیں. اچھا، اب قرآن ہر جگہ پہ پڑھا جا رہا ہے. اس وقت میرے حساب سے جو میرے پاس اس وقت آ چکے ہیں، جو لنک اور انویٹیشن آ چکے ہیں، یعنی اس ہفتے میں تقریباً 5 تو میرے پاس آئے. دورہ ہے قرآن شروع ہو رہا ہے جگہ 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 جگہ. کیا ہوگا دورہ ہے قرآن سے؟ ہم ترجمہ پڑھ کے گزر جائیں گے، 30واں سپارہ ہوگا، ختم قرآن ہوگا، اس کے بعد وہ اپنی الماری کے اوپر چلا جائے گا قرآن. ایسا ہی ہوگا نا. اور پھر نکلے گا ہم نے آج کا 1 سال کے لیے کوٹا پورا کر لیا ہے، ہم مطمئن ہو گئے، ہم نے سیکھا تھا قرآن. جب سیکھا تھا تو وہ کہاں نظر آئے گا؟ آئے گا کہیں؟ ہم نے کھانا پکانا تو سیکھا ہے، لیکن اب پکائے بغیر تو وہ سامنے کسی کے نہیں آئے گا، نہ وہ اس کی بھوک مٹائے گا، نہ اس کو فائدہ دے گا. سیکھا تو ہے، سب کچھ سیکھا ہے، لیکن پکا نہیں رہے ہیں. قرآن سیکھا تو ہے، عمل میں نہیں آ رہا. اس لیے اجتماع قرآن اگر رسمی سطح پر ہو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. اس کی تعلیم اگر رسمی سطح پہ ہے حصول ثواب کے لیے، روز آپ بیٹھ کے یاسین کے ختم کر لیں، قرآن خوانی کے 30 پارے کر لیں، ہفتے میں 2 دفعہ قرآن خوانی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ کیا پڑھ رہا، اس کا کیا اثر ہو رہا ہے.
دیکھا نہیں ہم نے خود. اس کے بعد ہم نظر و نیاز کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں چنے والے, مزے کے ہوتے ہیں دیگ والے چاول. اس کے بعد گھروں کو چلے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس کا؟ جمعرات کے دن ہم بیچارے میت کے نام پہ ڈھیروں فروٹ کھا لیتے, اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہیں نہ کہیں درس قرآن اور خطبہ سن لیتے, اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا اثر نہیں ہو رہا ہے. لیکن جس چیز کا اثر ہے, یہاں پہ بتایا گیا کہ قرآن کا اثر ہوتا تھا ان لوگوں کے اوپر, انہوں نے اس کی دعوت روکنے کے لیے کوشش کی تھی, انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی, آخرکار وہ جہنم میں چلے گی. کتنی کوشش کی ابو جہل نے, کتنی کوشش کی انہوں نے بلال حبشی کو روکنے کے لیے, کتنی کوشش کی انہوں نے. یہ چیز اثر تھا, اثر نظر آتا تھا. اس لیے میری دوستو, قرآن کی تعلیمات اگر آ چکی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. اب دیکھنا پڑے گا ہمیں خود, ہماری ہم ابھی دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں, دور نہیں جاتے ہیں. ہم صرف انہی دنوں کو دیکھ لیں. آج ڈے کتنے ہو چکے؟ 30th ڈے. آج 30واں دن ہمیں بیٹھتے, ہماری زندگی کے 30 دن ہم نے شعوری طور پر قرآن کے ساتھ لگا دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بے حساب اجر دینے والا ہے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی باتوں پہ بہت امید ہے, بہت. یہ 30 دن جو ہم نے لگا دیے ہیں, اور ابھی ہم مزید کئی دن لگائیں گے انشاءاللہ, ہم تھکے بھی نہیں ہیں, اور اللہ ہمیں توفیق بھی دیے ہوئے, اور اللہ نے بہت سہولتیں بھی دی ہوئی, اور ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ, ہم نہیں تھکیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹائم ہم نے لگا دیا, کیا ہم اس کو ضائع جانے دیں گے؟ نیند اتنی اس کو سخت آئی ہوئی ہے, آج تو غلبہ ہے پورا میری بہن پہ, اتنی مشکل سے لیکن پھر بھی بیٹھی ہے, جبر کر کے بیٹھی ہے. ہم ساروں کو آتی ہے اس وقت نیند, روٹین گڑبڑ ہوئی ہے ساری. تو اس کا مطلب ہے جو اتنی نیند میں آ رہا ہے تو کیا اس کو ضائع کر دے گا؟ جو اتنی مشقت سے بیٹھ رہا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, اس کو ضائع کر دے گا؟ نہیں کرے گا نا, نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ ارادے کیجئے, جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ مزید ارادہ کریں کہ یہ جو ہم نے دن لگائے ہیں اللہ کے پاس, اللہ کے سامنے, اللہ کی محبت میں, 40 دن 50 دن, اس کو ہم اپنی زندگی کے لیے زیادہ راہ بنا دیں گے. اس قرآن میں سے ہم کوئی ایک دو, ہم اللہ مجھ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ایک دم سڈنلی اپنے آپ کو یہاں سے وہاں چھلانگ لگا کے چلے جاؤ, نہیں. تم جو کرو اس کو مستقل مزاجی سے کرو, جو کرو اس کو استقامت سے کرو. ابھی اس سے اگلی یا اسی میں شاید ہم حامیم میں ہی پڑھنے لگے, استقامت کی بھی آج پڑھنے لگے ہیں, لیکن ہمیں اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قرآن کا اثر ہمارے اوپر ہوا ہے, ہم نے جو اس کے اندر سے ساری چیزیں پڑھ لی ہیں, ہمارے اوپر بہت اثر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس دن کی بچنے کے لیے سختی سے, اور اس دن کے پچھتاووں سے, کہ وہ کہیں گے کہ اب ہمیں ان ساتھیوں سے, اور وہ برے دوست میرے کہاں ہیں, میرے ہم نشین, ہمیں ان لوگوں سے بھی دور ہونا ہے. پہلے تو ہمیں اپنا پیغام رکھنا ہے, اگر کوئی چینج نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں اس سے دور ہو جانا ہے. دیکھیے اسے اگلی آیت, دیکھیے میں بھی یہ کہہ رہی تھی لیکن اب ٹائم چلو 10 منٹ ہے. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پچھلی دفعہ میرے خیال ہے ہماری دورہ قرآن کی تھیم بھی تھی یہ, ہاں, ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. اب قرآن کو سننے کے بعد اب ہمیں یہ دعا کرنی ہے, کیا کرنی ہے؟ نہیں کرنی. اب ہمیں استقامت کی دعا کرنی ہے. قرآن میں لفظ ربنا جو ہے, ربنا جو ہے, 968 بار آیا ہے, 968 ٹائم قرآن میں یہ لفظ آیا ہے ربنا کر کے. اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, انہوں نے اللہ کو خالص کیا اپنی بندگی میں, اور پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے. ان پر یقیناً فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر مشکل ٹائم پہ, ہر غم میں, ہر دکھ میں, ہر مصیبت میں, ہر شیطانی وسواس میں. اور ان سے کیا کہتے ہیں فرشتے؟ نہ ڈرو, نہ غم کرو, کیونکہ تم نے اللہ کو پکڑ لیا ہے نا, اب تم ڈرنا تمہارا بنتا ہی نہیں ہے. مت ڈرو, مت غم کرو, خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. بہت خوبصورت یہ قرآن پاک کی آیت ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ نے سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے کچھ پوچھوں ہی نہ, کسی سے مجھے حاجت ہی نہ رہے, ضرورت ہی نہ پڑے. یعنی مجھے اسلام کی حقیقت بتا دیجیے تاکہ میں اس کو گرہ میں باندھ لوں. ہم کہتے ہیں نا دوپٹے کے کونے کے ساتھ باندھ لوں, گرہ میں باندھ لوں اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو اللہ پر ایمان لایا اور جم جا. کوئی لمبا کام ہے, کوئی چوڑی ریسیپی ہے, کوئی بہت انگریڈینٹس ہے اس کے اندر, کوئی بہت مشقت ہے, کوئی چلے کاٹنے کا کام ہے, کوئی راتوں کو جاگنے کا کام ہے, کوئی کیا کام ہے؟ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ, تھک جاؤ اس پہ, کیل کی طرح, میخ کی طرح گڑ جاؤ. یہ ان 40 دنوں میں ہم نے جو بات اللہ سے کی, پھر اس پر جم جاؤ, اس پر استقامت ہو جائے. ثم استقام,
اور جو جم جاتے ہیں اس کے لیے کیا خوشخبری ہے، قرآن کی، اللہ کی زبان کی، یہ اللہ کے الفاظ ہیں میری دوستو، یہ معجزے ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا ہم سے کہ جن پر جو استقامت رکھیں گے، یعنی جم جائیں گے، میرے نام پہ اپنے آپ کو فنا کر دیں گے، ان کو میں ضائع نہیں کروں گا، وہ نہ ڈریں، وہ نہ غم کریں، وہ خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے جنت ہے، خوشخبری۔ اس سے زیادہ کوئی سری چیز ہمیں ملے گی کیا؟ اور واضح کوئی چیز ملے گی؟ اس کی آیت نمبر 30 ہے شاید، اس کی حامیم سجدہ کی کتنی مشہور زمانہ آیت ہے کہ جو جم جائے، کیا جمنے کا ہے؟ رب ہے، اور رب کیا ہے؟ یہاں پہ رب کا کیوں نام لیا گیا ہے؟ کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے، یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے، کالو اللہ کہہ سکتے تھے رب اللہ کے بجائے، رب کیوں کہا گیا؟ ذرا سا سوچے تو صحیح، اپنے دماغ کو لگائے، میں 2 گھونٹ پانی نہ پی لوں، چلے کیوں ربنا کا ذکر، رب کا کیوں ذکر ہے، ربنا کا ذکر کیوں؟ بولیے، لگائیں اپنے ذہن کو۔ اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں اپنا تعارف دیا وہ رب کے نام سے دیا، اور رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، اور رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور رب کی جو صفت ہے وہ ہے زندگی کے ڈے 1 سے اور ہماری پیدائش سے پہلے سے لے کے ہمارے آخری انجام تک ہمارے ساتھ رہنے والا، مستقل ہماری نگہداشت۔ اللہ کا لفظ بھی ہے، لیکن رب میں تو ہو سکتا ہے کوئی اور وسعت ہو، کوئی اور معنی ہو، اس کو اللہ ہی جانتا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنا رب ہونے کا یہی تعارف دیا کہ وہ جو تمہاری مستقل نگہبانی اور مستقل تمہاری نگہداشت کرتا ہے، اس رب پر تم جم جاؤ، اور تمہاری پوری ضروریات، تمہاری پوری حفاظت، تمہارا پالنا، تمہارا پورا جو چیز ہے زندگی کی ہر چیز، وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو، اللہ کی پوری آمادگی کے ساتھ تم رب کے رب ہونے پر جم جاؤ، اور اس کی مرضی کے خلاف تم کوئی بات نہ کرو۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا گیا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا ظن رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں، ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو پھر غم کس چیز کا ہے؟ پھر جب اللہ کے بارے میں اگر ہم اچھی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وعدہ حدیث قدسی ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھے یہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے اب معاف کر دے گا، اس کی رحمت کی وسیع ہے، تو پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی ہر گمان ہمارا ہے، ہر سوچ ہماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گمان کے ساتھ ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، اور یہ حدیث بھی پڑھی، اللہ پر ایمان لانا ساتھیوں آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس پر جم جانا بہت مشکل ہے۔ اس پر پورے شعور لگانا پڑتا ہے، اس پر پوری زندگی کی ساری جہد لگانا پڑتی ہے۔ اس سے صبح سے شام تک ہائی الرٹ اس سوچ پر رہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کو رب ہونے پہ جم چکی ہوں۔ اس پر پھر پوری استقامت کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ اس پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح جم گئے اور شام میں کوئی اور چیز سامنے آئی، اور شام میں کوئی اپنی لذت، کوئی اپنی چیز سامنے ہی ہٹ گئے، نہیں، یہ ہے مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اپنے ہر عمل سے، سوچ سے، توکل سے، فکر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر جم چکی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج ہم نے سورہ حمیم سجدہ کی آیت 30 تک پڑھی۔ اس آیت پر آپ مزید غور کر سکتی ہیں، مزید تدبر کر سکتی ہیں۔ آج کے لیے اپنی شام کا اسی کو ہوم ورک بنا لیجئے۔ آج تو یہاں پہ تراویح بھی ہوگی، اور کل انشاءاللہ رمضان ہے، انشاءاللہ امید ہے آج خبر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والا رمضان مبارک کرے آپ سب کو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان واقعی ہمارے لیے اہم ایمان اور احتساب لے کر آئے۔ یہ سوچ اور فکر رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے آنے سے بہت پہلے ہمیں ہر طرح کی دنیاوی مشغولات سے فارغ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا ٹائم دے دیا اپنے لیے سوچ کرنے کے لیے، اپنے لیے فکر کرنے کے لیے، اپنے لیے ارادے اور نیت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بہت کھلا ٹائم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادات کرنے کے لیے بہت سارا کھلا ٹائم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف یکسو ہونے کے لیے اور متوجہ ہونے کے لیے بہت ساری دنیاوی علائشوں سے دور کر دیا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ بہرحال یہ رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے زندگی میں جو ہم نے گزارے اس سے مختلف ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے اور کوئی دنیاوی کام نہیں ہے اس وقت سوائے 2 بنیادی چیزوں کے، جو کہ کل بھی تھی۔ اس لیے اس رمضان کو پورے شعور کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ آج ہم اس دروازے کے اندر داخل ہوں گے جس کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اور ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کی طرف آنے والا، ہے کوئی جو اللہ کی رحمت سے سمیٹے۔ یہ ندا آج رات کو دے دی جائے گی جب سے رمضان شروع ہوگا،
اور رمضان کے شروع ہوتے ہی زمانے کی، ماحول کی پوری کیفیت بدل جاتی ہے، اور ہماری آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں لیکن ہم اس کو بتا نہیں سکتے. ہمارا مشاہدہ اس کو دیکھتا ہے کہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور شب و روز کچھ عجیب رنگ اور حسن لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اس دن تک ہوتا ہے جب تک شوال نہیں نظر آ جاتا، اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور ایک نیکی کا اجتماعی ماحول بن جاتا ہے. اس لیے میری دوستوں، ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے لیے مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے انتہائی زیادہ دعا کرنی، انتہائی زیادہ دعا کرنی ہے، اپنی بخشش کی دعا کرنی ہے، اللہ کی معصیت سے اور گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ دعا کرنی ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ سے بچ جانے کی بہت زیادہ دعا کرنی ہے. نہ صرف یہ کرنا ہے بلکہ اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے مخلص خالص لفظ بار بار پڑھ لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو ہمیں اپنی اب تمام عبادتوں کو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے مخصوص نہیں کرنا، اور اپنی محبتوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے رکوع سجود کو، اپنے روزے کو اور اپنے دل کو اور اپنے پورے جسم کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ چلانا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے مدد اور استعانت کی دعا ہے، بے شک ہم اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کیجیے، بلا عذر روزہ چھوڑ دینا تمام عمر کے روزے رکھ لینے کا بھی اس کا کفارہ نہیں ہے. یہ چند دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت بھی آتی ہے اور مدد بھی آتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے، اور اجتماعی نیکی میں تو یہ اور آسان ہو جاتا ہے. روزے کو ضرور اس کی تمام تر حسن اور خوبصورتی کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ وہ چیز ہے، وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس رمضان سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے جو ہم اس رمضان میں کرنے والے ہیں، اور دعاؤں کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی تکلیفوں کو دور کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی جو کہ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں تکلیف کے کسی بھی درجے پہ ہے، کسی بھی، ہم نہیں جانتے میری دوستوں، ہم ان کا احساس کر نہیں سکتے اس لیے کہ ابھی ہم صحت کی حالت میں ہیں. اس لیے صحت کے شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تمام دعاؤں میں ان تمام بیماروں کا حصہ رکھنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور اخلاص کے ساتھ دعائیں کرنی. اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جب اپنے مومن بھائی بہن کے لیے غائبانہ دعا کی جاتی ہے تو وہی دعائیں انسان کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہیں. ہم ان تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفائے کاملہ عطا فرمائے. کل بھی جنہوں نے کہا ہے فرح باجی کے شوہر ہیں وہ بیمار ہیں، یا اور جو جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے. یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ قدر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور اچھی صحت کے ساتھ رمضان سے گزارے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں، ہمارے مال میں، ہمارے اعمال میں اور ہمارے رزق میں اور ہماری اولادوں میں اور ہماری عبادات میں بہت برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اور ہم اس وقت کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس وقت ہم اللہ کی یاد میں گزار سکے اور اللہ کی عبادات میں گزار سکے میرے دوستوں. اور یہ بھی اعلان ہے کہ پرسوں انشاءاللہ ہفتے کے دن سے ہمارا ٹائم تبدیل ہوگا، اور ہم کویت کے ٹائم کے مطابق 10 بجے بیٹھیں گے. آپ اپنے وقت کے حساب سے کر لیجئے گا جو بھی آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہے. اور میرے خیال سے روزہ پرسوں وہاں ہوگا ہے نا، ہفتے کے دن آپ کا بھی روزہ ہوگا انشاءاللہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کی. آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں میری دوستوں، ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں حصہ دار بننے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بہت سارے دن ایک دوسرے کی صحبتوں میں کے ساتھ گزارے. اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبتیں ڈالی. قرآن کی اس قرآن پہ ہمیں مجتمع کیا، اس پہ ہمیں یکسو کیا، اور اس پہ ہماری ایک چھوٹی سی اجتماعیت بنائی. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی، ہمارا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، اس لیے اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو ضرور بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی میرے سے اس دوران ہوئی ہے جو پچھلے سارے دن گزرے تو میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں. میرا ایسا کوئی مجھے نہ تو کوئی پتہ ہے، نہ کسی کے حالات سے اگر کوئی چیز میچ ہو جاتی، کسی کو برا لگ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہو، تو ضرور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے میری دوستوں ہمیں ایک دوسرے کو نہ صرف معاف کرنا ہے بلکہ ہمیں بھی معافی طلب کرنی ہے. اگر ہم شبرات جیسی ایک نام نہاد بدعت کے سے پہلے ہر ایک سے معافی مانگتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک نیکی کا پیکیج ہے جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں. تو ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور حقوق العباد کی انسانوں سے بھی معافی مانگنی ہے. سب ایک دوسرے سے راضی رہیے گا، جہاں جہاں تک ممکن ہو خیر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن سے جڑ جاتے ہیں. قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اس لیے ہم قرآن کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اپنے اوقات میں اس کو بہت وقت دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.